مطلب جنہیں ہم نے ہمیشہ دوستی سے بڑھ کے تو ایک دل کے قریب جانا ہے. ایک وہاں پہ ہمارے رشتہ دار کام نہیں ہے جہاں پہ وہ ہمارے کام ہے. علم و ادب کی خدمت کرنے میں جو ایک اپنی مثال آپ ہیں, تو ان کی الوداعی تقریب کا موقع ہے جسے ہم لوگ آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں. الوداعی تقریب اس طرح کہ وہ ملک سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کی وجہ سے, اور انشاءاللہ جیسے انہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے یا دیگر جگہوں پہ رہتے ہوئے پہلے اپنے شعبے کو آن مان دی ہے اور اس کی ترقی کے لیے کام کیا ہے شعر و ادب کے ساتھ ساتھ, اب بھی انشاءاللہ وہ ہمارے ملک کو ایک بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کریں گے ایک افریقی ملک جبوتی میں. تو باقاعدہ جو آغاز ہے وہ میں تلاوت قرآن پاک سے کرتا ہوں, پھر مہمانوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی مخصوص نشستوں پر تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آج کی اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں آپ سب کے جانے مانے بہت سینئر شاعر, ادیب اور سرپرست ہیں جو کاروان ہماری ادبی تنظیم ہے اس کے, جناب غلام حسین صادق صاحب. تو کرسی صدارت پر اور اس کے بعد عزت کی اور ہماری بہت مان کی بات ہے کہ اتنے بڑے ادیب جناب نجیب جمال صاحب بھی آج اس محفل کا حصہ ہیں. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں چیف آف دی رائٹرز آپ تشریف لائیں, اور پھر صاحب محفل جو ہیں جن کے ساتھ ہم آج کی یہ نشست رکھ رہے ہیں جناب نبیل صاحب. میری کچھ عرصے سے یہ عادت رہی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی دوست اور انہیں ملک ڈھونڈتا ہوں اور پھر سیر کے بہانے اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں. اسی طرح میں 3-4 ممالک پھر چکا ہوں. تو جب نبی صادق صاحب نے مجھے بتایا کہ میں جبوتی جا رہا ہوں تو اسی دن سے میں نے جبوتی کے خواب دیکھنا شروع کر دیا. ہمیں تو ڈاکٹر صاحب لگ رہا ہے کہ آپ بھیجنے سے جبوتی جا سکتے. لیکن ایک ایسی شخصیت ہے لاہور کی کہ جو ہمیشہ میرے سے بہت آگے رہی ہیں, میرے سے بہت تیز رہی ہیں, ہوشیاری میں مجھ سے بہت ہی ہیں. میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں کبھی جبوتی جاؤں گا تو انہوں نے ان کے ساتھ ہی ٹکٹیں کرا دی. تو آج کی جو وہ ان کو بھی ہم الوداع کہیں گے کیونکہ نبی صاحب کی ٹیم کا وہ حصہ ہیں اور شعر و ادب کی ٹیم کا تو حصہ پہلے ہی تھے. تو اب ان کی وہاں جو کچھ لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس فرم میں کہ ہیڈ آفس میں انشاءاللہ اپنے فرائض سر انجام دیں گے, اس میں ایک اور شخصیت بھی ہمیں سے جا رہی ہے. اگر کوئی صحیح گیس کرے تو میں اسے چائے سموسہ پیش کر سکتا ہوں. اتنے گیس کسی بھی نہیں کرتا. اکمل حنیف صاحب آپ اپنی ان کے لباس کو دیکھ کے مجھے لگا کہ شاید انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کسی اور فنکشن میں, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ آج کے یہ بھی آج کے صاحب محفل ہیں. تو اکمل حنیف صاحب کے ساتھ ہماری بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں. بہت ہی خوبصورت اور ملنسار ہنسمکھ انسان ہیں اور نوید صاحب کو اپنا استاد بھی مانتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر بھی چل رہے ہیں. ایک بے لوث خدمت کر رہے ہیں ادب کی. ایک ماہانہ مشاعرہ ان کے یہاں جو ہوتا ہے وہ کلپا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے, کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے الیکٹرانک میڈیا سے لے کے پرنٹ میڈیا تک جہاں ان کی نہیں ہوتی. تو اکمل حنیف صاحب ہر طرح سے ادب کے سفیر بھی اور خدمت گار بھی. تو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی محفل میں. سجاد نے مجھے کچھ لوگوں کے نام گنوائے تھے جنہوں نے آج گفتگو کرنی ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ میں ان سب کے نام بھول گیا ہوں سوائے اس ہستی کے کہ جنہوں نے سب سے پہلے گفتگو کرنی ہے. تو بعد میں باقی نام پوچھ لوں گا. نبی صاحب UG سے پڑھے ہوئے ہیں, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے, جو کہ اب بذات خود ایک دبستان کا درجہ رکھتی ہے. اور توقیر احمد شریفی صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کہ
پتہ نہیں کس زمانے کے وہاں کے گریجویٹ ہیں قدیم زمانے کے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا سایہ جو ہے وہ UETN کے سر پہ بھی اور ہم سب کے سر پہ بھی قائم رکھے. اور لیکن جس ہستی کو میں نوید صاحب کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے بلاؤں گا، انہوں نے بہت ٹائم ان کے ساتھ گزارا ہے. طالب علمی کے زمانے میں ان کے جو ہے وہ لکھاری دوست بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے ان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق رہا ہے. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں دونوں کا فزیشین رہا ہوں. تو جناب آصف علی کیسر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی یاد رکھیں. اس سے پہلے یہ الٹ رہا کہ یہ ہمیشہ مجھے کہتے رہے کہ آپ آئیے، میں کہیں نہیں جا سکتا، معذرت اس کے لیے، اور کہیں پڑھ بھی نہیں کچھ سکا. حجاب کہہ لیں، جھجک کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں. لیکن کل کچھ ایسا تھا کہ مجھے خود ان کو کہنا پڑا. اور پھر کچھ میں نے ان کے بارے میں لکھا. ان کی کتاب پہ فلیپ بھی انہوں نے مجھے اعزاز بخشا، مجھ سے دیا. اور اسی سلسلے کو میں سمجھ رہا تھا کہ بڑھاتے شاعری پہ میں اگر اجازت دیں، دوست ہیں میرے، تو شاعری پہ میں کچھ یادوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. کوشش کروں گا کہ مختصر بات ہو تاکہ باقی بات بھی اس کی بات کر سکیں. نوید صادق میرا اچھا دوست اور عمدہ شاعر ہے. یہ دو متضاد کیفیات ہیں، یہ یکجا نہیں ہو سکتی. اچھا دوست جو برسوں سے مشق سخن جاری رکھنے پر مصر ہو، آپ اسے عمدہ شاعر کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف عمدہ شاعر اور اچھا دوست چیمن دار. میں خود کو یاد دلاتا ہوں کہ مجھے نوید صادق کی شاعری پر گفتگو کرنی ہے، لیکن ہر بار یہ یار درینہ سامنے آن کھڑا ہوتا ہے. اس لیے میرے اس کی شاعری کی تفریح ایک اور درجے کی ہے کہ میں برسہ برس اس کی بہت سی قلبی اور جذباتی وارداتوں کا گواہ ہوں. سو میرے لیے شاعر نوید صادق کو دوست نوید صادق سے الگ کر کے دیکھنا کارے دشوار. بے پایا ضبط اور زندگی کے سارے عذاب و ثواب جھیلتے ہوئے اسے سرسری لینا اس کی شخصیت کے نمایاں بس، جو اس کی شاعری کی بڑی خامیاں بھی ہیں. ایک طرح وہ جیتے جاگتے زندگی کرتے نوید صادق کو شاید نوید صادق سے ہم آہنگ نہیں کر پاتا. میں جانتا ہوں کہ زندگی نے ہر طرح کا دکھ، چاہے وہ وابستہ یار ہو یا وابستہ روزگار، اس کے ساغر میں انڈیلا، مگر وہ تجربات کی یہ میں سامنے رکھ کر بیٹھا رہا، کمال ضبط سے کام لیتا رہا اور کبھی مدہوش نہ ہوا، اور زندگی کے ان انمول تجربات کو بہزار کاوش سرسری بیان کرتا رہا. ظاہر نرم خو اور سب کا دوست نظر آنے والا، مگر درون کا بے پایا مضبوط نوید صادق اپنے اور اپنی شاعری کے درمیان دانستہ ایک دیوار کھڑی کرنے میں کامیاب. وہ بلا کے شرمیلا بھی ہے جو شکست ذات کا اعتراف پورے لفظوں میں کیسے کرے. کجا اپنے قلب میں چیخے، تبھی تو جب وہ کہتا ہے تشریح ربط و ضبط کروں کس طرح نوید، مدت سے اس تیار میں جانا نہیں. یا یہ سادہ کاری فطرت، یہ مصلحت پوشی میری رگوں سے کہاں تک لہو نچوڑے گی. اور وہ مدتوں اس مصلحت کوشی کا خراج اپنی صحت اور جگہوں کی صورت خراج رکھتا ہے، مگر ایک وزاداری ہے کہ جاتی نہیں. تبھی تو ایک ڈر سے کہتا ہے کہیں یہ زخم طلب مان ہی نہ پڑ جائے، جنوں کی کوئی لہر کریے حوث. مگر جب کوئی جان لیوا لہر آتی ہے تو وہ کیا اٹھتا ہے، کل شام کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا، کل شام کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا، تارے نظر سے اپنا بدن کاٹا. مگر یہاں بھی وہ جھوٹ آتی لہر کا صرف پتہ دیتا، اور کبھی وہ اس لمحہ جان غسل میں ٹھہر گیا. ذرا سوچیے کیا سکون. میں اس کی سخن فہمی کی ریاضت کا گواہ ہوں جو اساتذہ اور معاصرین کے وسیع مطالعے اور ہم سخنوں سے مسلسل مقابلے سے عبارت ہے. سو یہ کمال فن جا بجا اس کی شاعری میں جھلک. اب شاید مجھ سے اتفاق کریں کہ وہ غزل کی مروجہ ڈکشن اور فضا سے دانستہ گریز کرتے ہیں.
اور اپنی ڈکشن اور رنگا ہے، جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے. سو اس کا شعر پہلی خواندگی میں ہی پہچانا جاتا ہے. دن بھر کے کام کاج اور یہ آہن شرست خشت، خاموش بے تمیز ذرا دیر تک لیا. بکھرے پڑے ہیں ہر روش تازہ و تازہ خوش نفس، موجے مہیشے محیطے دشت رنگے دیگر. نوید صادق ہے اور کمال ہے، کامیاب ہے، مگر جب اپنی افتاد شرست میں ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے تو پھر الجھ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور قدر ابہام کی گھٹن سے نکلنے کے لیے ضبط اور گریز کا سہارا. تجسیم کے مرحلے کڑے ہیں، دل بند گلی سے کھاتا. کاش میرا یہ زرخیز اور پونم شاعر ہمت دکھا کے ذات کے علاؤ میں گھسے اور وجود کے بے دریچہ مقامی کچھ دیر ٹھہراؤ. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد نظم نوید صادق کے فن کے لیے زیادہ موضوع کہنا سے کہ کافیہ ردیف اور ہیئت کی بہت سی پابندیوں سے آزاد ہے، لیکن ایک آہنگ اور موسیقیت کی جو صورت غزل یا پابند نظم کو حاصل ہے وہ آزاد نظم ہے، اور یہ اپنے لہجے ڈکشن اور فضا کے سہارے چلا. نظم میں میرے خیال میں نوید صادق مجید امجد کے لہجے اور فضا سے متاثر ہے، مگر ڈکشن اور واردات اس کی. اگر اس کی بیشتر نظموں کو آپ ایک ہی عنوان دینا چاہیں تو وہ ہے ابہام. ابہام تو میرا جی کے ہاں بھی ہے، مگر وہ تفہیم کا لبادہ اوڑھ کر تلذذ بن کر رہ جاتا ہے. نوید کے ہاں ابہام کو بھی اپنے معنی کی تلاش ہے. خیر ابہام کو چھوڑیں، آئیں اس کی نظم کی چند چونکا دینے والی لائنوں پر چلتے ہیں. خواب سے خواب تک اپنے پرکھوں نے کیا کیا تماشے کیے، صرف تاریخ کو آئینے کی پچھاڑی سے دیکھو. بچے ہاتھ میں چابک تھامے میرا راستہ دیکھو. اس گھر کی تاریخ رقم ہو جائے تو 7واں دن میں اس تنگ و تاریخ عبادت گاہ میں تنہا تھا. کہ کون میرے دماغ و دل میں الجھ رہا ہے میرے بدن سے. نبی تولی لائنیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ تھوڑی کوشش سے ابہام سے نکلا جا سکتا، مگر کوئی چاہتا تو شاید میرے شاعر کو بھی اس بات کا اچھی طرح ادراک ہے کہ کہتا ہے اے ہوائے علم میں صدائے شکست قدم، اپنی رودات کہنے چلا آتا ہوں. اپنے خوابوں کی تاریکیاں رہن رکھی تو تھیں، اپنے خون کو ابلنے سے روکا تو تھا. میں نے سوچا تو تھا کوئی الٹی سیدھی نہیں. میری نوید صادق کے لیے دعا ہے کہ اس کے یہ ابہام کا سفر شہر معنی پر تمام ہو، لیکن اس کے لیے اسے صرف ذہن و دل ہی نہیں، ارتاس و جسم کو بھی ایک کرنا ہو. میں ہوں، میری پرچھائی ہے دور تلک اس ہولناک سناٹے میں. میں ہوں، میری پرچھائی ہے اور دور تلک اس ہولناک سناٹے میں کوئی نہیں جو میری چیخ کو دہرائے. جی پروگرام شروع ہونے سے پہلے مجھے باہر بلایا گیا تھا اور ایک بریفنگ دی گئی تھی، ایک ڈکٹیشن دی گئی تھی کہ فلاں بندے کو بلانا ہے، فلاں بندے کو بلانا ہے. میں بھی کمشنر لیاقت چٹھا کی طرح آج تقریر کر کے تو اس کے بعد پتہ نہیں کہاں پایا جاؤں. تو نوید بھائی کی مہربانی ہے کہ یہ مجھے انہوں نے اس ادبی حلقے میں متعارف کروایا اور یہ نظام جیسی بھی ذمہ داری مجھے سونپتے رہے. غلام حسین صاحب صاحب نے میری سرپرستی کی، میری حوصلہ افزائی کی. تو اب میں ایک مستقل ناظم ہوں اس تصویر میں، تو اب میری جو مرضی آئے تو میں وہ کروں گا. تو نوید صادق صاحب جیسی عظیم اور اچھی شخصیت سے کہ جن سے میں نے کئی ایسے کلاسیکل لکھنے والوں کے نام سنے جو میں نے کبھی پہلے نہیں سنے تھے، ان کا تعارف ان سے میں نے پایا. تو ملوانے والی شخصیت توقیر عباس کی ہے. تو میں توقیر عباس سے گزارش کروں گا چند الفاظ میں نوید صادق صاحب کے بارے میں اظہار خیال کروں. جلدی تشریف لائیں. میرا خیال ہے کہ یہ زندگی کا پہلا موقع ہے جب مجھے بغیر کاغذ کی بات کرنا پڑ رہی اور ظاہر پہلی دفعہ گفتگو کرتے ہوئے آدمی
جملوں میں غلطیاں کرتا ہے، کوئی بات کہیں ٹھکا دیتا ہے اور کوئی بات کہیں ٹھکا دیتا ہے۔ عموماً آپ بھی ابھی تک کی بات میں دیکھتے ہوں گے کہ جب اظہار خیال کیا جاتا ہے تو بات سرگودے کی ریلوے پٹریوں سے شروع ہو کر میر تک اور میر سے لے کر ہیرا جی تک ختم ہوتی ہے، اور درمیان میں رابط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ نہ سامعین کو پتہ ہوتا ہے نہ تقریر کرنے والا۔ سو آج میں جو بھی باتیں کروں گا اس میں کوئی رابط ڈھونڈنے کی آپ نے کوشش نہیں کرنی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ میری ملاقات نوید صادق سے بہاولپور کے ریلوے اسٹیشن پر یہاں یہ پکوڑے ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور میں خیر ان کے ساتھ تعلق تو اب ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے فیملی ممبر ہیں، نقاد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں۔ پھر اب ان کا حصہ تحقیق میں بھی شامل ہو جائے گا کہ یہ اپنے استاد کی کتاب مرتب کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں بہت سارے حوالہ جات آئیں گے۔ کتاب کا مرتب کرنا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بہت ساری تحقیق کرنا پڑتی ہے، بہت کچھ حوالہ جات دیکھنا پڑتے ہیں، پھر جا کر ایک کتاب ان کی 3 خوبیاں یہ ہیں۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ جو انسانیت کے لحاظ سے سب سے بہترین خوبی ہے کہ یہ اپنے استاد کے پرچے کو کارواں کو آج تک چلا رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی سارا خرچہ یہ خود کرتے ہیں، اور اس سے جتنی انکم ہوتی ہے چاہے وہ 140 روپے ہو چاہے وہ 150 روپیہ ہو، وہ تمام کی تمام انکم اپنے استاد کی گھر کی۔ میرا خیال ہے کہ یہ پچھلے 20 25 30 برس سے پرچے کو اسی طریقے سے چلا کر اور اس کی ساری انکم سارے ایکسپینسز اپنی جیب سے کرتے ہیں، اور اس کی جتنی انکم ہوتی ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکالتے، وہ چاہے 4000 ہو چاہے وہ 5000 وہ اپنے استاد کے گھر میں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں شاعر ہونے سے زیادہ انسان ہونے پر فخر ہونا چاہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں نوید صادق کا ہمیشہ سے اسی وجہ سے بہت احترام کرتا ہوں۔ فیس بک پر بھی میں نے 1-2 دفعہ یہی بات ان کے حوالے سے کہی۔ شاعری جو ہے، شاعری تو ہم کسی وقت بھی اچھی بھی کر سکتے ہیں اور بہت بری بھی کر سکتے ہیں، شاعری کا نہیں، انسان کے ساتھ پیار رویہ ہے، اس سے ہمیں جو ہے زیادہ سروکار ہونا چاہیے۔ اور نوید صادق کا یہ حوالہ جو ہے، یقین کریں میں جب بھی سوچتا ہوں تو میں اپنے آپ کو نوید صادق کے قدموں کی خاک بھی نہیں سمجھتا، بالکل معمولی، اپنی حیثیت بھی معمولی نظر آتی ہے کہ یہ کتنا بڑا حوالہ ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم تو شاید ایک دوسرے کی کوئی گناہ بھی مانگے تو ہم وہ بھی دینے کو تیار نہیں، اور نوید صادق نے اتنا سارا کام کیا۔ بہت شکریہ۔ شاعری پر میں 3 مضامین لکھ چکا ہوں، میرا خیال ہے آپ جانا ہے تو وہ گفتگو کا محل بھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہی کیا نوید کی شعر ہی سنتے ہیں، نوید وافر سنتے ہیں۔ آج میں نے ایک چھوٹی سی گزارش کی تھی کہ ہم کچھ سبھی لوگ کچھ سنائیں، لیکن میرے خیال میں بہتر ہے کہ ہم نوید کا اسے اس کی وجہ ہے کہ وہاں جہاں یہ جا رہے ہیں ان کو کوئی سننے والا لیکن وہ مرحلہ تو خیر آخر پہ آئے گا، صاحب پہلے ہم کو بلائیں گے۔ تو ابھی بہت ساری شخصیات میرے سامنے بیٹھی ہیں، جناب شاہد اشرف صاحب ہیں، یونس خیال صاحب ہیں، ناصر علی صاحب ہیں، قمر امتیاز صاحب ہیں، اپنا سجاد بلوچ صاحب ہیں، امرین سسٹر ہیں، اور منیر انصر منیر ہیں، فقیر احمد شریفی صاحب ہیں، شاہد فرید صاحب ہیں، منظر اعجاز صاحب ہیں، اور ایک بچہ قاسم حیات بیٹھا ہے، اور باقی دیگر افراد میں جن کے میں نام نہیں جانتا۔ اور میں صرف 2 طرح کے لوگوں کو بلاؤں گا، ایک طرح کے وہ لوگ وہ ہیں جن کا میرا دل کرے گا بلانے کا، اور ایک جو مجھے اشارہ کرے گا۔
تو سب سے پہلے تو میں جن پہ میں نے شروع میں ایک نظر ڈالی ہے نظر محبت میں توقیر احمد آپ نے اشارہ کر دیا آپ نے اشارہ اپنا اپنی چوائس بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے خوبصورت الفاظ میں نوید صاحب کے ساتھ ان کی اس طرح کی جیسے بھی تھی جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں توقیر احمد شریفی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور تمام لوگ جو تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ میں خواتین کا بھی نام لینا چاہیے ماشاء اللہ تین خواتین موجود ہیں. دیکھیں میرا نوید صادق سے جو پہلا رشتہ بنا وہ میں ان کی شاعری کے حوالے سے ہی تھا. ماشاء اللہ بہت اچھے شاعر ہیں اور آہستہ آہستہ جب ان کی شاعری کو دیکھا تو ان کے ساتھ بڑھتی چلی گئی. پھر مجھے معلوم ہوا اور اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ انجینئر بھی ہیں. پھر جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ انجینئر ہیں تو میں نے فرینک اسپیکنگ کو خاص غور نہیں کیا کیونکہ یہ ہم سے 20-25-30 سال شاید جونیئر ہیں. تو میں نے کہا یار اس رشتے کو رہنے دیتے ہیں ابھی پھر کسی وقت اس پہ کام کریں. زیادہ اپڈیٹڈ ہو گئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک بڑا عجیب سا ہوا کہ مجھے حلقہ ارباب ذوق کے الیکشن میں دھکیل دیا گیا 3 دن پہلے صرف اس سے. تو 12 پوری تھی الیکشن میں لڑا. اس دوران میں نے چند دوستوں کی ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پہ کوئی وقت آتا ہے نا تو اس وقت دوستوں کی صحیح پرکھ ہوتی ہے کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے کس طرح کھڑا ہے اور کیوں کر کھڑا ہے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ اس مرد آہن نے میرا جس طرح تعاقب کیا میں یہی کہوں گا اور جس طرح انہوں نے میرا ساتھ دیا اور ساتھ رکھا کہ 12-12 14-14 گھنٹے دن میں میرے ساتھ رہنا یا میرے گھر پہ بھی جب مہمان آتے تھے میرے ساتھ رہنا تو بڑا مجھے بہت اچھا لگا. اور وہ میں سمجھے کہ ایک احسان ہے ان کا وہ میں نہیں پڑھا سکتا تھا. لیکن اس طرح ہوتا یہ ہے کہ اس طرح آدمی کسی اور دوست کے زیادہ قریب آ جاتا ہے اس سے آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ دوست کیسا ہے. شاعری بھی آ گئی یہ دوستی بھی آ گئی. لیکن جب آپ زیادہ قریب ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ وہ شخص انسان کیسا اچھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اساس ہے ہر رشتے کی کہ اگر آپ کسی کے اندر انسانیت جو ہے وہ بہت قائم. آج کل زمانے میں انسانیت جو ہے وہ مٹتی چلی جا رہی ہے. تو وہ چیز اگر آپ کو کسی سے ملتی ہے یا اس کی خوشبو کہیں سے آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا آپ کے رشتہ کا کہ گہرے ہونے کا پکے ہونے کا پھر سبب ہوئی. اب یہ جا رہے ہیں وہاں پہ دوسرا پھر ان کے ساتھ بعد میں اینڈ کے اوپر آ کے پھر انجینئرنگ والی بات بھی ہوئی. ہم نے کہا کہ دیکھیں کہ یہ کچھ کام کرتے ہیں تو ہم جا کے دیکھیں کہ یہ کیا طریقے بتا رہے ہیں. تو وہ بھی ہم نے کافی ان کے ساتھ وقت گزارا اور دیکھا. ماشاء اللہ بہت اچھا ویری گڈ سے پروجیکٹ مینجمنٹ ان کی دیکھی ہم نے کیونکہ ایسی چیزوں سے آدمی سیکھتا بھی ہے. تو وہ چیز بھی ہم نے دیکھی. تو اب یہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور ایک بات ابھی کی ہے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہ جی وہاں ان کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا. شاید یہ بات سچ ہو لیکن شاید بیچارے کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی گھر میں بھی کچھ سننے والا نہیں. تو یہ چونکہ یہاں سے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی سننے والا ہو کیونکہ جب گھر کے دیش میں جاتے ہیں تو آپ کو عموماً کوئی اپنا پاکستانی کوئی اور نظر آ جاتا ہے اور اس کو نہ بھی پتہ ہو کہ شاعری کیا ہوتی ہے. اگر آپ اس کو سنانے لگ جائیں گے تو وہ اس کو اپنا دکھ سمجھ کے سننے پر مجبور ہو جاتا ہے. وہ اپنا سامنے ساتھ لے کے تو فی الحال تو وہ سامنے جیسے صاحب نے بتایا کہ ابھی سامنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں
لیکن جی وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت دیر تک سامنے بھی ساتھ نہیں دیتے. ہاں تو پھر سامنے سے زیادہ نو بغیر ہوتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر جا رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے, اور مجھے تو بس یہی ہے کہ یہ اپنا شعری سخن جو ہے اس کو قائم رکھیں گے ڈیفینیٹلی. ہمیں اپنی خوبصورت غزلیں جو ہیں وہ بھیجتے رہیں گے, یہ ہم تک پہنچتی رہیں گی, اور ہم ان کی خوبصورت باتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے. ان کے لیے بہت بہت مبارکباد, اور ان کے لیے بہت سی دعائیں. شکر اور فقیر احمد شریفی ہمیشہ تازہ پھولوں کے گلدستے لاتے ہیں اور اکثر مرد حضرات کو پیش کرتے ہیں. کی طرف سے ایک گلدستہ میں بھی ماضی میں جو ہے وہ وصول کر چکا ہوں. اس دن سے آپ مطلب یقین میں ہیں کہ آپ مردوں میں ہیں, اس لیے انہوں نے کہا ہے. تو محفل کو اسی طرح آگے بڑھاتے ہیں. میں 1.5 سال سے میسیجز ریسیو کر رہا ہوں کہ جی اکادمی ادبیات میں کوئی پروگرام ہے, تو مجھے بھی میسیج آ جاتا ہے. تو میں کبھی آیا نہیں اس طرف, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ کچھ جہنم کی طرح گرم جگہ ہوگی, جیسے پہلے کے اکادمی ادبیات کے دفتر ہوتے تھے. لیکن اب میں جب لاسٹ ٹائم آیا ہوں, خاص طور پہ جب سے ہمارے بھائی جو ہیں اس کے ڈائریکٹر بنے, پتہ نہیں تب سے یہ ماحول اتنا اچھا ہو گیا, یا پھر اس سے پہلے بھی ایسا ہی تھا. لیکن میں بھولا رہا ہمیشہ. ایک تو مجھے اپر مال کا لفظ سن کے لگتا تھا کہ یہ کھائی کراچی میں ہے, تو بہت دوری محسوس ہوتی تھی. لیکن اب جب ہم سنتے ہیں, اور خاص طور پہ سجاد بلوچ صاحب کا نام سنتے ہیں, تو دل چاہتا ہے کہ فوراً سے وہاں پہنچ جائیں. تو سجاد بھی آئندہ جو بھی میسیجز آپ کی طرف سے آیا کریں گے, انشاءاللہ ان پہ بیٹھ کہا کروں گا, حاضر ہو جایا کروں گا. ابھی آپ حاضر ہو جائیں. گزارش یہ ہے بھائی کہ نوید بھائی نے کچھ عرصہ قبل جب یہ ہم کسی مشاعرے میں جا رہے تھے شہر سے باہر, تو انہوں نے یہ اطلاع دی کہ بس کچھ عرصہ بعد میں جا رہا ہوں ملک سے باہر. تو یقین جانے وقتی طور پر ایک احساس ہوتا ہے کہ میرے دوست کا جھٹکا لگتا ہے انسان کو. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ جس زمانے میں بھی تھا باہر دائرے غیر میں تھا رزق روزی کے سلسلے میں, اس وقت اتنے یہ سوشل میڈیا کے اور یہ وسائل نہیں تھے ہمارے پاس. تو اس کے باوجود وہاں جو آپ کو خاص طور پر پڑھنے کا, مطالعے کا اور اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ لوگ کرتے ہیں وہ شاید اس وجود میں شور شرابے میں اور اس آؤ میں آپ نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ پھر وہ رابطوں کی دنیا میں بڑی آسانی ہے. تو نوید بھائی جیسی شخصیت کے لیے یہ میرا خیال ہے کہ بہت سود ہے. ویسے بھی ہمیں پازیٹیولی سوچنا چاہیے اور مثبت پہلو نکالنے کے لیے. شاید میں نے یہی اسی اینگل سے سوچا ہوگا, مجھے یہ چیزیں سمجھ آئیں. ایک بات ضرور ہے کہ نوید بھائی کے جانے سے فرق ضرور پڑے گا. ایک تو ایک بہت بڑا اپنا جو سلسلہ ہے کارواں کا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرا خیال ہے اس وقت پاکستان میں وہ واحد مدیر ہے جو بیک وقت 2 پرچے جو ہیں ان کی ادارت کر رہے ہیں اور ان کو چلا رہے ہیں. ایک بیاض کی بھی ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں, علم ہے کہ کتنا زیادہ کام یہ اس کے لیے کرتے ہیں, اور کارواں کا بھی کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ان کارواں تنظیم کے جو اس پلیٹ فارم سے پروگرامز ہوتے ہیں, ادبی تقاریب, مشاعرے, ان کا بھی سارا انہوں نے گول اٹھایا ہوا ہے. اور پھر نوید بھائی نے ادیبوں کا اور شاعر دوستوں کا جو فقیر عباس صاحب نے اور فخر نے ذکر کیا کہ بہت ساری انہوں نے اضافی ذمہ داریاں بھی اپنے کاموں پر, ناتواں کاموں پر اٹھائی. مجھے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ جو ابھی دوستوں کے علم میں بھی ہے کہ خالد علیم صاحب رخصت ہوئے, تو یقین جانے میں نے نوید بھائی کو ان دنوں میں ملتا رہا اور میں نے دیکھا, میں تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی خونی رشتہ, کوئی سگا رشتہ آپ کا, کوئی بیٹا, کوئی بھائی, کوئی ایسا رشتہ بھی آپ کے لیے اتنی خدمت آپ کے لیے کر سکتا ہے. اور اس بیماری کی اس کنڈیشن میں ہمہ وقت آپ کے لیے اتنا پریشان اور لمحہ بلمحہ اس کی خیر خبر رکھنے والا. بلکہ یہاں تک ہی نہیں, میں کچھ ایسی باتوں کا بھی گواہ ہوں کہ ان کی فیملی تک کا بھی نوید بھائی نے پوری طرح خیال رکھا اور اب تک رکھ رہے ہیں.
تو یار یہ وہ فقیر بھائی والی بات ہے کہ شاعری ادب یہ ساری چیزیں بہت بار آتی ہیں، انسانی حوالہ جو ہے وہ سب سے مقدم ہے، اور نوید بھائی کا جو انسانی حوالہ ہے وہ ان پیرالل ہے. مجھے ایسی شخصیت مجھے کہیں دور دور تک کوئی اور دوستوں میں نظر نہیں آتی. تو نوید بھائی کے لیے ایسی شخصیت کے لیے تو ہمہ وقت دعائیں ہوتی ہیں، اور اللہ نے کامیابیاں نصیب کرے اور کرے گا انشاءاللہ ان کا سفر کے لیے دعائیں. اور ساتھ ہمارے دوست اکمل ندیف، یہ ہمارے بیرگے ٹاؤن کی رونق ہے، بلکہ ہیں رونق. انشاءاللہ واپس جب آئیں گے تو رونقیں وہیں سے دوبارہ آغاز ہوں گی. تو یہ بھی جا رہے ہیں ان کے ساتھ، انہیں بھی ہم الوداع کہہ رہے ہیں، اور ان کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے وہاں کی ادبی سرگرمیوں میں. لاہور میں جو کہتے ہیں نا کہ لاہور کی ادبی اور کلچرل جو لائف ہے اس میں ہمارے دوستوں کا بھی ایک اہم کردار ہے، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. نوید بھائی کے لیے میں صرف ان کی شخصیت پر میں کئی گھنٹے بات کر سکتا ہوں، وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن یہ موقع نہیں ہے. اور ان کا ادبی حوالے پہ ان کے کتنے ہیں آپ دیکھیں کہ شعر کا اگر دیکھیں نظم غزل نعت اتنے بھرپور شاعر ہیں. پھر نثر میں آپ دیکھیں بہترین کالج ہمارے منجے ہوئے نقاد. اور نوید بھائی کی جو ادبی بصیرت ہے اس کا میں قائل ہوں. میں نے ذاتی کچھ ایسے واقعات ہیں، وہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ میں بیان کروں تو وقت کم پڑ جائے گا. نوید بھائی کے پاس ہم جب بھی بیٹھے، اب میں کل ان کے پاس گیا ہوں ویسے ہی ملنے کے لیے، میں نے کہا آپ جا رہے ہیں چلو دیکھتے ہیں، چھوٹا سا کام بھی تھا. تو اس دوران بھی نوید بھائی سے مجھے 2-3 نئی باتیں ادب کے حوالے سے. اور اس وقت نوید بھائی کو کہا، میں نے کہا ہم یہ سارا کچھ ہمیں واٹس ایپ پہ دستیاب ہو. تو نوید بھائی کے پاس جب بھی بیٹھیں کوئی نئی بات آپ کو ملتی ہے. کلاسکس میں سے کتنے ایسے میں اعتراف کرتا ہوں کہ کئی ایسے اشعار ہیں، بہت اچھے اشعار جو میں نے پہلی دفعہ نوید بھائی سے سنے. یعنی ہم ان کو پڑھ بھی چکے ہوتے ہیں شعراء کو، لیکن ہمیں وہ ہمارے حافظے میں نہیں ہوتے، لیکن نوید بھائی سے ہم وہ شعر سنتے ہیں. ایسے ایسے مضامین، ایسی ادبی پرچوں میں فلاں 40 فلاں پرچوں میں فلاں مضمون فلاں نے لکھا تھا اس موضوع پر، اس نے یہ بات کی تھی. یادداشت بھی ماشاء اللہ بہت کمال ہے. بات ہوئی کہ باتیں تو ختم نہیں ہوں گی، مجھے زیادہ عائل نہیں ہونا چاہیے، تو کہ عباس صاحب اشارے کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ، اور آپ کے لیے بہت نیک تمنائیں ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اکمل بھائی آپ بھی سلامت ہیں. بہت شکریہ. اجاز بھائی نے بڑے نقد انداز میں گفتگو فرمائی، اور اگر اسی طرح ہم جیسے سبھی لوگوں نے بہت اچھی گفتگو کی، یعنی دریا کو کوزے میں بند کیا. اور اگر اسی سلسلے کو ہم بڑھائیں تو ہم جو بھی ہم جن کی بھی وابستگی یہ پرانی ہے نئی ہے ان کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ گفتگو ان کے بارے میں کر سکتے ہیں، اور آخر پہ صاحب صدر اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی سیر حاصل بات کر سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ کوشش کروں کہ جہاں تک ہو سکے سبھی کو میں دعوت دوں. اب میں ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب کو گزارش کروں کہ چند بات میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابق عدالت، سابق شام اور احباب گرامی، 2019 میں مجھے ایف سی یونیورسٹی کو جوائن کرنے کا موقع ملا، اور میری زندگی میں ایک بڑا انقلاب ہوا. اپنے شہر کو چھوڑ کر ایک بڑے شہر میں آنا اور یہاں کے ماحول سے مطابقت پیدا کرنا کوئی آسان عمل نہیں تھا. کووڈ آیا اور اسی دوران میں ہم نے آن لائن ایک کانفرنس کا انعقاد کیا. مجھے اس کی میزبانی کا موقع ملا اور میری صادق صاحب سے تعارف حاصل. یہ تعارف اتنا گہرا اور اثر اور وقار تھا کہ میں ان کا ہو کے رہ گیا. اور یقین جانیے کہ اس تمام عرصے میں نوید صادق صاحب کی بہت سی باتیں مجھ پہ کھلی اور ادبی جہاد میرے سامنے آئی. دو طرح سے ان پہ بات ہو سکتی ہے کہ ان کی لٹریری سرگرمیاں اور تخلیقات، اور دوسری ان کی شخصیت اور ذات. مجھے اتفاق سے پہلی بار ان کی جو تخلیقات پڑھنے کا موقع ملا وہ تنقیدی تھی. خاص ان کی کتاب میں معاصر ادبی شخصیات مضامین شامل تھے. وہ کتاب خاصی دلچسپی ہے اور اس میں طور پہ بھی بہت متوقع نظر آتے ہیں. اس سے ایک ایسا بھرپور تاثر کرتا ہے جو ان کی شخصیت
کو جاننے میں مدد دیتا ہے۔ یہ کتاب اور اس کے مضامین آسانی سے نہیں لکھے جا سکتے، طویل مطالعہ، مشاہدہ، اکریسی، محنت، تحقیق اور ادبی ریاضت اس کے لیے درکار تھی۔ تو بعد میں ان کی شاعری بھی پڑھی، جن میں ان کی غزل اور ان کی نظم خاص طور پہ شامل ہے۔ اسی دوران میں کالم نگاری ان کی سامنے آئی اور اس میں بھی ایک جہان مانی پایا۔ ان کی نظم اور غزل بہت عمدہ اور شاندار ہے۔ حال ہی میں ان کی جو کتاب دورانیہ کے نام سے شائع ہوئی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ بھرپور اور تخلیقی سطح پہ ایک جامع تجربہ صرف ان کے ہاں ملتا ہے کہ یہ مصرے کو جس طرح سے پیش کرتے ہیں اور بات کرتے کرتے ایک نئی بات ترتیب دیتے ہیں، ایسا میرا خیال ہے بہت مجھے اردو نظم کے شعراء میں کم نظر آیا ہے۔ تو یہ ایک خاص ان کا پیرایہ اظہار ہے جس سے ان کی نظم دوسروں سے مختلف دکھائی دیتی ہے، اور ان کی غزل بھی تازہ ہے اور ہمارے اصلی منظر نامے میں موجود غزلوں کا بڑا ہی عمدہ نمونہ کہی جا سکتی ہے۔ تو تخلیقی جہات اور بھی ہیں، خاص طور پہ کارواں کے حوالے سے جو انہوں نے بطور ایڈیٹر کام کیا ہے وہ بھی بہت ہی شاندار ہے۔ اسی دوران میں بیاس کے انہوں نے جو شاعری کا انتخاب کیا اور اس کے لیے جو خدمات جانتی وہ الگ اہمیت کی حامل ہے۔ بحیثیت دوست میں نے ان کو بہت ہی پرخلوص پایا۔ سچی بات ہے کہ ایسے لوگ اب نایاب ہیں اور ان کی موجودگی ہمارے دلوں کے لیے تقویت کا سبب ہے۔ میں خود بھی اسی پریشانی کا شکار ہوں جس کا ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں ہم کس طرح سے ایڈجسٹ ہوں گے، کارواں کا سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا اور ہم کس طرح سے ادبی تکالیف کا اعلان کریں گے۔ یہ بہت ہی پیارے انسان ہیں، ایک ایسے انسان کہ جن کے ساتھ آپ تمام باتیں کہہ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک شخص تو ایسا ہونا چاہیے کہ جن کے ساتھ آپ دنیا بھر کی تمام باتیں کر سکتے ہیں، اس میں ذاتی بھی اور اجتماعی باتیں ساری شامل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ گھنٹوں فون پہ گفتگو کی ہے، لفظ کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، تا دیر اس پہ بحث کرتے ہیں، مختلف حوالے ڈھونڈتے ہیں اور بڑی ہی تحقیقی نظر رکھتے ہیں۔ یہ کمال اب ہمارے شعراء پہ کم کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم نے ایک لفظ پہ گھنٹہ گھنٹہ بحث بھی کی ہے، اس کی پڑھتے کھولی ہیں، مختلف شعروں سے اس کا جائزہ لیا ہے، شعر میں کس طرح سے ڈھونڈا گیا ہے، وہ شعر تلاش کی ہے۔ تو یہ عرب ادب کے ساتھ اتنی وابستگی میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگوں کو، شاید ہم میری بھی نہیں، کہ ہم درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور ہمارا ذوق ہی ہماری جگہ کیا ہے، لیکن بطور انجینئر زندگی گزارتے ہیں اور لٹریچر کو جتنا وقت دیتے ہیں، یہ بہت ہی عجیب اور بڑی عمدہ بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو یونیورسٹیوں میں ہونا چاہیے، جتنا انہوں نے مطالعہ کیا ہے، جتنا ذخیرہ کتب ان کے پاس موجود ہے اور جتنی ادبی جہاد پہ یہ دسترس رکھتے ہیں، ایسے لوگ ہمارے یہاں ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نوید صاحب اگرچہ جو ہوتی میں ہوں گے لیکن وہ یہیں کہیں ہمارے درمیان موجود ہوں گے، رب جب چاہیں گے تو اس سے ملاقات کریں۔ ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب اگر نوید صاحب یونیورسٹیوں میں چلے گیا تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ تو آپ انجینئرنگ کریں آپ چلے کہتے ہیں ڈاکٹر ایک ہی رکھنا چاہیے، تو کاروان میں بھی انہوں نے ایک ہی ڈاکٹر رکھا ہے جس کا نام ڈاکٹر فخر عباس ہے۔ mid-90s کی بات کریں تو ایک فلم بہت مشہور ہوئی تھی انڈیا کی، کہتے تھے لو بجٹ میں ہے لیکن سپر ہٹ فلم تھی، اس کا نام تھا ساجن۔ تو ساجن کا جو ہیرو تھا اس کا نام ساگر تھا، تو وہ ساگر نام سے نا ہمیشہ جس کا بھی نام ساگر ہوتا تھا مجھے وہ ہیرو ہی لگتا تھا۔
تو فیس بک پہ جب میری پہلی ملاقات سلیم صابر صاحب سے ہوئی تب سے لے کے آج تک یہ مجھے گروی لگا. تو انہوں نے بھی نوید صادق صاحب کے ساتھ بہت وقت گزارا. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہیرو ہیں, باقاعدہ ہیرو ہیں. آپ کا شکریہ ڈاکٹر فضل عباس صاحب. میں مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھا اس کام کے لیے جس کا جو ذمہ داری ابھی مجھے دی گئی ہے. مجھے کل منظر اعجاز صاحب کا میسیج آیا اور یہ پتہ چلا کہ میرے لیے انفارمیشن تھی کہ نوید صاحب جو ہیں وہ کوئی وقتی طور پہ دعوے مفارقت دے کے جا رہے ہیں. تو زیادہ شوق اس لیے نہیں ہوا کہ یہ پہلے بھی 1-2 دفعہ ملک سے باہر جا چکے ہیں اور اب جو ہمارا گلوبلائزیشن کا اور کنیکٹیویٹی کا جو عالم ہے اس کے بعد ہمیں انشاءاللہ ان کی کمی جو ہے پہلے سے بھی کم محسوس ہوگی. بہت ساری گفتگو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, باقی بات میں ڈاکٹر سجاد بلوچ صاحب نے بھی کہا, ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. ان کی ایک ہمہ جہت شخصیت ہے اور بہت سارے پہلو ہیں ان کی شخصیت کے. میں آپ کو چند باتیں وہ بتاؤں گا جو میری اور ان کی نجی ملاقاتوں پر محیط ہیں اور یو ای ٹی کے ہاسٹل کی باتیں ہیں جو شاید آپ سب کو لوگوں کے لیے نہیں ہوں گی. اس میں شاید فرید صاحب یہاں موجود ہیں, یہ بھی کچھ چیزوں میں گواہ رہے, اور ڈاکٹر آصف علی کیسر صاحب ہمارے محترم ہمارے سینئر تھے. ویسے تو یہ ڈاکٹر نوید صادق صاحب بھی مجھ سے سینئر تھے اور آصف علی کیسر صاحب بھی, منظر بھائی بھی, آپ سب لوگ بھی سینئر تھے. شاید فرید اور ہم بیچ میٹ تھے. روم نمبر 30 قائد اعظم ہال الاٹڈ تھا نوید صادق صاحب کو ہاسٹل کا ایک کمرہ, جس کی کھڑکی کھول کے ہم 2-3 کینٹینوں کا نظارہ کر لیا کرتے تھے اور کھڑکی سے ہی آواز دیتے تھے کہ اتنی تعداد میں چائے بھجوا دیں. اور چونکہ نوید صاحب کا ایک روب دبدبہ اور ٹیکا موجود تھا کینٹین والوں پر بھی اور طالب علموں پر بھی, تو چائے آنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. ہوتا یوں تھا کہ ہم ایک دن ذوالفقار عادل, میں اور نوید بھائی بیٹھے اور ادریس بابر صاحب بھی تشریف لے آئے. ہم نے کوئی ایک طرح مصرع اساتذہ کے کلاسیکی کلام میں سے چنا اور اس پر ہم شعر کہنے لگے. تو پتہ نہیں چلا کب 24 گھنٹے گزر گئے. اس دوران میں چائے آتی رہی اور جاتی رہی اور پیتے رہے اور رفع حاجت والا کام بھی چلتا رہا اور جاتے رہے اور آتے رہے اور سارا کچھ. صبح ہو گئی, کلاسز کا ٹائم تھا, تو نوید صادق صاحب غالباً نہیں ذوالفقار عادل صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ میری کلاس ہے, لیب ہے, میں نے بہت ضروری جانا ہے, میں جاتا ہوں. وہ چلے گئے. جب وہ واپس تشریف لائے تو نشست ابھی جاری تھی اور اس طرح مصرع پہ شعر کہے جا رہے تھے اور وہ سارا سلسلہ جاری تھا. 36 گھنٹوں کا دورانیہ تقریباً مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں پہ سو گیا. اور جب میں اٹھا تو وہ کوئی 8-10 غزلوں کا مواد جو ہے وہ سب کے پاس موجود ہے. اس کے بعد سے ہم نے 30 قائد اعظم ہال کو ناپاک ٹی ہاؤس کا نام اور ان کی ایک شخصیت کی جو ایک جہت ہے وہ ان کی مہمان نوازی ہے جس سے شاید کم لوگ آشنا ہوں گے. ان کا آدھے سے زیادہ جیب خرچ ہمیں دوستوں کو چائے پلانے میں صرف ہوتا تھا. بلا شبہ یہ ہماری جو گیلیکسی آف فرینڈز ہے اس میں ایک بڑا چمکدار روشن ستارہ ہے. ان کا ڈائنامک ہونے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک سیاسی تنظیم کے ساتھ بھی وابستگی تھی, ادب کے ساتھ بھی وابستگی تھی, اور یو ای ٹی کے جو سب سے مشکل ترین ڈپارٹمنٹ تھا یعنی سول انجینئرنگ, اس کے یہ طالب علم تھے اور یہ سب چیزوں کو اکٹھا لے کر چلتے تھے. اور
میں حیران ہوتا تھا ہمیشہ کہ یہ کیسے سارا کچھ مینیج کرتے ہیں. بہرکیف کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اب یہ چونکہ ایک تقریب ان کی الوداعی تقریب کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے دلی طور پر دکھ ہو رہا ہے ان کے جانے سے. یہاں ہم رہتے ہوئے 1 ماہ بعد ملیں یا 2 ماہ بعد ملیں، کبھی بھی ملیں، لیکن ایک احساس ہوتا تھا موجود ہے. اور ابھی بھی میں بہت ساری چیزوں پہ ان سے رہنمائی لیتا ہوں، صرف و ناب کے حوالے سے بھی، اور تقریر کا وہ کام جو مجھے نہیں آتا، غیروں کا علم مجھے نہیں ہے، اس لیے میں جب بھی کبھی کوئی رہنمائی دینی ہوتی ہے تو نوید بھائی کو کال کی جاتی ہے. تو نوید بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی عزت اور وقار اور آپ کے اقبال میں اضافہ کرے، بلند کرے. بہت شکریہ. نوید بھائی جو ہے نا وہ گریٹ سال بھائی مجھے بھی کبھی کبھی جگا دیتے ہیں. اصل میں کچھ مصرے جو ہے نا وہ فون سنتے ہوئے، مریض چیک کرتے ہوئے، بے ہوشی میں، مدہوشی میں، بیگم کی ڈانٹ کھاتے ہوئے بھی کہہ دیتا ہوں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم آ گئی. تو فیس بک پہ میں تو ڈائریکٹ فیس بک پہ لکھتا ہوں، وہی میری ڈائری ہے. تو نوید بھائی کی کال آ جاتی ہے، تو کی کیتا ہے. تو یہ ان کی بہت مخلصانہ رہنمائی ہوتی ہے ہمیشہ. اس کے علاوہ نوید بھائی کی جتنے اس پروجیکٹ جو وہ کر رہے تھے پاکستان میں، جو ان کے ساتھ لوگ وابستہ تھے، خاص طور پہ کووڈ میں وہ میرے کلینک پر آتے رہے، اور میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر کسی نے ان کی تعریف کی، ہر کوئی ان کا شکر گزار تھا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ کتنے زیادہ مخلص تھے، کتنی ان سے محبت کرتے تھے. تو یہ ایک ان کی شخصیت کا پہلو میں نے دیکھا. مجھے بھی خیر خاطر خواہ مالی فوائد تھے اس سے، تو وہ اب بڑھ جائیں گے، کیونکہ ان کا جو بل تھا وہ نوید صاحب اپنے ذمہ لیتے تھے. کمپنی سے وہ دلواتے تھے ان کو، چاہے بزور بازو دلواتے تھے یا جیسے بھی. تو ان کے جو بھی میڈیکل کے تھوڑے بہت اخراجات ہوتے تھے، اس میں میری فیس بھی شامل ہوتی تھی، دوائیوں کا بھی. تو وہ نوید بھائی کا وہ مطلب کانفیڈنٹلی میرے پاس ایسے آتے تھے کہ جی ہمیں کوئی پرابلم یا جو مرضی دوائی لکھتے بس بندہ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے، باقی نوید بھائی جانے ان کا کام. تو آپ سب لوگوں نے بہت وقت گزارا ہے نوید صاحب کے ساتھ، اور ان کو جانتے بھی ہیں، اور وقت تھوڑا تنگ ہونا شروع ہو گیا. تو میں تھوڑا شارٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی اگر اجازت ہو تو. لیکن منظر اعجاز صاحب کو، خیال صاحب کو، بالکل خیال صاحب کو آپ کے بعد، کیونکہ ون آف دی سینئر موسٹ ہیں، تو ان کو میں نے بات کے لیے رکھا. تو منظر اعجاز صاحب سے میں گزارش کروں دے دو السلام دے دو گفتگو کا سلسلہ تو یہاں تک آ گیا تھا، تو میرے خیال میں لے لو. خیال صاحب کو بلا لینا چاہیے. نہیں کوئی جب لڑائی یہ مائک جیسے اس کا یہ نہیں بھی لگی ہوئی لیڈ، تو بھی یہ حوصلہ افزا سہارا ہے. دوستوں کا ہونا ویسے ہی سہارا چاہیے. نوید صادق صاحب کا ہونا ہمارے تو نام جو سہارا تھا. نوید صادق صاحب کا نام ذہن میں آتے ہی 3 میرے ذہن میں لفظ آتے ہیں: کمٹمنٹ، کانٹینٹ اینڈ کنیکشن. میرے خیال میں کنیکشن کے اوپر سجاد صاحب نے اور توقیر عباس نے بہت اچھے طریقے سے بات کر دی ہے. کمٹمنٹ بھی ان کی ایسی ہے کہ ظاہر ہے کہ گمان یہی ہے کہ جن کا کرم اور کرتاس سے روزگار کے سلسلے وابستہ ہوں، شاید شعر و ادب سے منسلک رہنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن سیمنٹ، ریت اور ہر کسی اپنے فن کے علاوہ کسی بھی اور فن سے جو ناواقف لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہوئے شعر و ادب سے منسلک رہنا، اور ایسا منسلک رہنا کہ آپ کی اساتذہ سے لے کے متقدمین اور آج تک کے شاعر اور ادیب، ان کے اوپر ان کی نظر بھی ہو، مطالعہ بھی کیا ہو، اور نہ صرف یہ کہ مطالعہ کیا ہو، ان کے اوپر انہوں نے رائے بھی لکھ کے رکھی ہے. سو وہ چھپی ہو یا نہ چھپی ہو اور بات ہے. ان کی کتابوں کے نام مسافر، ارتکاز، دورانیہ،
اب یہ چیز جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نام جو ہے کیوں رکھے گئے. مسافت کے ارتکاز کا دورانیہ یہ ہجر ہے اور یہی ہجرہ بندہ پیش ہے. اور ہم آپ کے لیے دعا گوئیں نبی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے. بہت شکریہ. اس کو قریب آ جائے شاید کیا کریں, تو ان سے گزارش کروں کہ آپ تشریف آپ نواز شریف سے متاثر ہیں. تو آج کل دماغ جو ہے وہ ذرا شریفوں میں گرا ہوا ہے. تو شاہد صاحب تو بذات خود ایک قادر شخصیت ہے, ان کے بارے میں مزید کیا کہا جا سکتا ہے. ماشاء اللہ. پھر میں نے شریف کہہ دیا. نہیں انہوں نے غریب کہہ رہے ہیں. کہ نوید صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق جیسا سلیم صاحب نے بھی کہا کہ سے کوئی 30 سال پہلے سے تھا, اور جو پہلے ممتاز پھر قائد اعظم اس میں ہماری محفلیں لگتی تھیں. اور نوید بھائی آج بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن اس وقت وہ پوری یونیورسٹی کے بھائی ہوا کرتے بڑی زمانی بات اس میں ایسا ہے کہ آج جو ہم آج دیکھتے ہیں سافٹ ویئر پائے جاتے ہیں تکنیک کے یا لوگ عروج, ہمارے عروج جو ہے نا نوید بھائی رہے ہیں, اس سافٹ ویئر یہی ہے. ایک یہ میں نے چند اشعار نوید بھائی کے بارے میں لکھے تھے. ہو محبت کا استعارہ نوید, ہو محبت کا استعارہ نوید, ختم تم پر ہے بھائی چارہ نوید. ہو محبت کا استعارہ نوید, ختم تم پر ہے بھائی چارہ نوید. تم نے بڑھ کر گلے لگایا ہے, تم نے بڑھ کر گلے لگایا ہے, جس نے بھی ہے تمہیں پکارا نوید, جس نے بھی ہے تمہیں پکارا نوید. آسمان ادب پہ سر کرتا ہوں, آسمان ادب پہ سر کرتا ہوں, ایک دمکتا ہوا ستارہ نوید, دمکتا ہوا ستارہ نوید. تیری کاوش کا خوبصورت نقش, تیری کاوش کا خوبصورت نقش, کارواں کا ایک شمارہ نوید. تیری کاوش کا خوبصورت نقش, کارواں کا ایک شمارہ نوید. دوستوں کا غرور ہو یارا, دوستوں کا غرور ہو یارا, کوئی ثانی نہیں تمہارا نوید. دوستوں کا غرور ہو یارا, کوئی ثانی نہیں تمہارا نوید. آج کی شام کس کی شاہد ہے, آج کی شام اس کی شاہد ہے, تو نے ہر بزم کو سنوارا نوید. بہت اچھے, بہت اچھے. شاہد فرید صاحب شخصیات پہ جتنی خوبصورت نظمیں کہتے ہیں, تو اگر یہ حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین پر بھی ایسی خوبصورت نظمیں کہیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری بھابھیوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. ناصر علی صاحب ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور ایک خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. ادب میں ان کی خدمات بھی جو ہے نا ان کو گنا نہیں جا سکتا. ایک عرصے سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. آپ ناصر بھائی کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آ کے یہاں روسٹر فرمائیں. ان لوگوں میں سے ہوں انہیں اسٹیج پر کھڑا ہونے سے خوف آتا ہے, دوبارہ جو کچھ ذہن میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں. نوید صادق, اس کو میں ایک مدت سے جانتا ہوں. لاہور میں 78 میں آیا تھا, اس کے بعد ہلکے سے جڑ گیا, اور کہیں نہ کہیں نوید صادق موجود پایا, کسی رسالے میں, جہاز میں, کسی اور جگہ بھی کچھ کہیں نہ کہیں یہ موجود ہے. کب ملاقات ہوئی مجھے پتا نہیں, لیکن جب ملاقات ہوئی تو ایسی وائبز آئیں کہ جیسے وہ جن لوگوں کو اپنے قریب رکھنا ہے, تو اس دن سے جس دن سے میری پہلی جسمانی ملاقات ہوئی تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ نوید صادق سے خوبصورت, میٹھا اور تعلق رکھنے والا دوست میں ہے. اس لیے میں ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ نوید صادق
جہاں بھی رہتا ہے وہ ایک میرا تجربہ ہے کہ محفل بناتا ہے. تب جب یہ یہاں سے جا رہا ہے تو میرا ایک تجربہ ہے کہ محفل بنا کے رکھنے والے دوستوں میں سے اچانک جب کوئی دوست نکل جاتا ہے تو پھر عام طور پہ وہ محفل بکھر جاتی ہے. ہم دوستوں میں سارے آپ جانتے ہیں افضال نوید ایسا تھا جو ہمیں جوڑ رکھتا تھا. جب وہ 90s میں ہم سے نکلا تو ہماری محفل بالکل بکھر گیا. اب شکر ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں سوشل میڈیا کا ٹول ہے کہ بندہ دور ہوتے ہوئے دور نہیں ہے. تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح یہاں رہ کے اس نے دوستوں کو جوڑے رکھا ہے یہ یقیناً وہاں بھی ہم دوستوں کو جوڑے رکھیں انشاءاللہ. تو بہت شکریہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نوید بھائی جانے سے پہلے ان سبھی باتوں پر ان کی نظر ہے اور وہ اس چیز کا انتظام کر کے جا رہے ہیں کہ جو ذمہ داریاں ہیں کاروان کی وہ جو احباب ہیں وہ ان میں تقسیم کی جائیں اور وہ اس پروسیس کو آگے لے کے. آپ کے ذمہ کیا ہے؟ میرے ذمہ یہی ہے میں کور امتیاز صاحب سے ڈاکٹر صاحب شعر سنوائیں ہمیں نوید سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یونس خیال صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ کھٹی میٹھی باتیں ہو جائیں کہ میں خود چھیڑ رہا ہوں. آج جتنے دوستوں نے ابھی تک گفتگو کی ہے اس میں ایک چیز بڑی کامن ہے اور وہ ہے کہ جو گفتگو ہوئی وہ خالص تھی. اس میں محبت کے علاوہ نبی صاحب کے جو خوبیاں ہیں ان کا بھی ذکر ہے. اگر دیکھا جائے تو جس طرح ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ 36 گھنٹے ایک مصرے پہ یہ شعر کہہ رہے ہیں اس لیے کمٹمنٹ اگر ایک آدمی نوجوانی میں وہ کر رہا ہے ادب کے ساتھ تو اب اس عمر میں جبکہ وہ بہت زیادہ نوجوان ہو گیا ہے وہ کیسے اس کو نوید کی یہی کمٹمنٹ جو ہے اسے باقی دوستوں سے ممتاز کرتی ہے. اور یہ کمٹمنٹ صرف ادب کے ساتھ نہیں ہے دوستوں کے ساتھ بھی ہے اپنی جاب کے ساتھ بھی ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہے. میں نے نبی صاحب کو میں بھی 91 کو اس کے بعد کی کوئی وہ سستے سے جانتا ہوں. جب ان کی جو کتاب چھپی تھی جو مجموعہ وہاں یو ٹی میں وہ چھپا تھا وہ بھی میری نظر سے گزرا تھا. یہ اپنی ذات کے اندر ایک اپنا الگ جہان بتایا ہے جس کے بہت سارے خانے ہیں اور بہت ساری کھڑکیاں ہیں. خانے اس نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ہر دوست کو ہر جذبے کو ہر جو کمٹمنٹ ہے اس کو سنبھال کے رکھے. اور کھڑکیاں اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ اس سے وہ تازگی لیتا رہے اور ان جذبوں کو تازہ رکھتا رہے. بہت اچھا. میں نے نوید کو روتے دیکھا ہنستے دیکھا کہکھا بجاتے دیکھا گفتگو کرتے دیکھا غصے میں بھی دیکھا اور بہت سکون سے بھی بات کرتے ہوئے دیکھا. یہ سارے جو رویے ہیں ایک انسان کی اعلیٰ خصوصیات میں شامل ہیں. تو میں کہوں کہ نوید بہت اچھا انسان ہے جیسے سارے آپ دوست کہہ رہے ہیں تو وہ ہمارے میرے لیے بھی فخر کا باعث ہے آپ دوستوں کے لیے بھی فخر کا باعث ہے. اور لٹریچر کا جہاں تک تعلق ہے وہ روزانہ موقع بھی اب ایسے ہی ہے کہ اس پہ بہت زیادہ لمبی گفتگو تو نہیں بنتی لیکن اس کے ہاں جو مسافت ہے اس کی سفر کا جو کانسیپٹ ہے وہ فکری بھی ہے اور تخلیقی بھی ہے اور یہ جو زمانی ہے زمینی ہے یہ مسافت جو ہے یہ اس کے ہاں بہت زیادہ اس کے کلام میں بھی موجود ہے اس کی شخصیت میں بھی موجود ہے.
اور اب یہ نئی مسافت پہ یہ جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا تجربہ لے کے تو اس کو پھر ہمیں ادب کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ اس سے آگے کا سفر کیا ہے ادب میں انشاءاللہ۔ تو یہ میں نصاب کے متعلق گفتگو جو ہے وہ دوستوں نے جس اینگل سے کی ہے وہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے لوگ اپنے دل کھول رہے ہیں، اس میں کوئی منافقت نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یار کچھ کرنا ہے اسے، نہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہیں، جو جیسے وہ محسوس کرتے ہیں، جیسے ان کے اندر نویسادت ہے وہ اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بڑی عمدہ بات ہے۔ آج کل کے دور میں ایسی تقریبات بہت کم ہیں، بلکہ ہے ہی نہیں۔ اب تو ہم سے وہ سارا وہ میڈیا یا وہ جو میٹر میں ہمارے پاس موجود ہے اس کو لیے پھر رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ کیا وہ، لیکن یہ بڑی خالص محفل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوستوں کے یہ کو سن کے مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے نبی صادق کو ہم نئے سرے سے جان گئے ہیں۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب جو یہ بات ہے ہاسٹل والی، یہ اتنی کمٹمنٹ جو ہے یہ نئی بات ہے، اور یہ جو ہمارے نوجوان کم ہی ہیں یہاں پر بیٹھے جو دو چار ہیں وہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، وہ ساتھ لے کے جانا اس کے پاس کر، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی راتوں کو جاگنے والے شخص جو ہے اس کے ساتھ ایک نوجوان کو بھیج دیا جائے ہر طرح کا خطرہ ہو جائے۔ لیکن یہ کمٹمنٹ کی اصل بات یہ کمٹمنٹ ہے۔ اگر ایک آدمی ادب کے ساتھ، لٹریچر کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنے جو اس کی جاب ہے اور پھر معاشرہ ہے اس کے ساتھ وہ اتنا کمیٹڈ ہے تو ہمارے سب کے لیے باعث فخر ہے۔ جیسے ابھی وہ خان صاحب کے متعلق وہ دوست صاحب کہہ رہے تھے، اس سے پہلے بھی جو دوست بیمار رہے ہیں ان کے گھر رہے ہیں جو وہ اور ان کی وہ تیمارداری کے تو اچھا ایک اور بات تھی وہ یہ ہے کہ یہ دوست نواز تو ہیں ہی، لیکن یہ دوستوں میں وجہ دوستی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی آتا ہے باہر سے آتا ہے تو ان کے سے ملتا ہے یا تو پھر یہ سب رابطے جو ہیں ہمارے باہر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت۔ یہ زود رنج بھی بہت ہے، زود رنج بھی بہت ہے، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے زود رنج ہیں، یہ زود رنج ہے بہت نوید صاحب۔ اچھا وہ جانتے ہیں تو ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں جا کے ایسی کامیابی سے، اور احمد صاحب کا یہ بھی کہا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے ادب میں بھی اور اپنے حلقوں میں بھی، تو یہ بھی یہ دونوں کے لیے بڑی خوشگوار بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اور یہ ہمیں وہاں کے تجربات اور وہاں ڈاکٹر صاحب کے رستے میں کوئی خوبصورتیوں کی بات بھی کر رہے تھے ہمارے ساتھ، اس کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنائیں گے۔ آپ کو بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، کہتے ہیں نا کہ سینئر تو پھر سینئر ہی ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر یونس خیال صاحب نے ایسا میں کہتا ہوں دریا کو نہیں سمندر کو کوزے میں بات کر دیا کہ اب کسی مزید جو ہے وہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو زود رنج والا آپ نے ایک لفظ اس میں ایک ترکیب ڈالی ہے کہ کون اس سے واقف نہیں۔ زود رنج تو اکمل حنیف صاحب کی ہے۔ اکمل حنیف صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں نا وہ میرے پاس اس کے لیے آئے تھے روٹیشن کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، تو ظاہر ہے ہر چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا فخر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ بہت اچھے شاعر ہیں اور ہم مشاعرہ کرواتے ہیں بحر ٹاؤن میں، تو آپ تشریف لائیں۔ تو میں نے کہا کتنے پیسے دیں گے؟ اس دن سے یہ میرے سے ناراض ہے۔ تو انہوں نے کبھی مجھے وہاں
بلایا نہیں, ایک دفعہ بلایا تو میں پھر بھی نہ آ سکا کسی مجبوری کی وجہ سے. تو اکمل حنیف صاحب بھی ماشاء اللہ اتنے ہی نفیس بھی ہیں, اتنے ہی جذب نظر بھی ہیں, محبتوں کے قابل بھی ہیں, پیار کے قابل بھی ہیں, اور ادب کے لیے کمٹمنٹ بھی ان کی بہت زیادہ ہے. ان کا ایک عالمی ریکارڈ ہے جو الحمدللہ کم سے کم 50 جگہ پہ ان کی کتاب کی تقریب رونمائی ماشاء اللہ. آپ کی بھرپور تعلیم میں اپنے خیالات کا اور وکیل عباس کو آج کے دن کے لیے اگنور کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں کاروبار کی تنظیم کا جو ممبران ہے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ نشست رکھی نبی صاحب کے لیے, مجھے بھی اسٹیج کا حصہ بنایا. تو نبی صاحب سے تعلق میرا جو ہے وہ زیادہ پرانا تو نہیں, تقریباً کوئی 4 سال پہلے ہوا. اس کے بعد جو زیادہ قربت ہوئی یہ کوئی 1.5-2 سال سے ہے. تو میں نے لاہور میں بہت سارے سینئر شعراء کرام سے ملاقاتیں کریں, اور بہت سارے کچھ جو سینئر شعراء کرام انہوں نے چاہا کہ یہ بندہ بحریہ میں پروگرام کراتا ہے, ان کو ہم اپنے حلقے کا حصہ بنا لیں, اور یہ ہمارے باقاعدہ ان کے کہنا شروع کر دیں یہ ہمارے شاگرد ہیں. حالانکہ میں کسی کو یعنی کہ استاد کا درجہ نہیں دیا تھا اس وقت. میں بورے والا سے میرے استاد تیجپال پاشا صاحب, ان سے میں نے علم اردو سیکھا اور شاعری, لیکن جو شاعری کے دیگر لوازمات جو ہوتے ہیں محسن ہیں وہ میں نے نبی صاحب سے یعنی کہ نا ان 2 سالوں میں یعنی کہ نا سیکھے ہیں. پچھلے میں نے ان کی وفات کے بعد, پاشا صاحب کی وفات کے بعد ان کو استاد کا درجہ دیا. یہ میرے استاد ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اور یہ محمد بڑے استاد ہیں, بڑے استاد یہ جیسے دوستوں نے کہا کہ یہ دوستوں کے ساتھ بڑا ان کے خیال رکھتے ہیں, کیئر کرتے ہیں, ان کے کام آتے ہیں. میں نے ان سے سنا خالد احمد صاحب وہ یعنی کہ بالکل ایسے ہی جیسے یہ اب دوسروں کا خیال رکھتے ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں بقول ان کے کہ وہ خالد صاحب یعنی کہ نا ان کے ساتھ اپنی ان کے جو اخبار سے جو ان کے قلم لکھتے پیسے آتے ہیں دوستوں کو چائے پلانا, کھانا کھلانا, یعنی کہ نا اسی طرح یعنی کہ یہ ان کے نقش قدم پہ انہوں نے وہاں سے یعنی کہ سیکھا ہوگا کہ دوستوں میں خرچ کرنا چاہیے. نہیں یہ شروع سے ایسے یہ لڑک پن سے ایسے ہی ہے, یہ خالد صاحب سے نہیں سیکھا ہوا. تو یہ محبت کرنے والے ہیں, خیال رکھنے والے ہیں, اپنی فیملی کا بھی دوستوں کا بھی. اور میرے لیے مجھے اور بھی زیادہ خوشی کہ ان کو جب یہ باہر جانے کا یعنی کہ آیا موقع کہ یہ ہمیں لوگ چاہیے, انہوں نے مجھے یعنی کہ نا بتایا کہ یہ اس طرح ہے. تو اور بھی یعنی دوست ہوں گے ان کے جو فنانس کو دیکھتے ہوں گے, لیکن انہوں نے مجھے ان کے ساتھ لے کے جانے کا فیصلہ کیا. ان کی محبت سلامت رہی ہے, اور میرے گھر والوں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا. خیر نہیں تو باقی سارے آپ جو واپسی پہ آپ رائے دیں گے نا بہت زیادہ مستند. اب یہ مت بتائیے کیوں میرے والے کیا ایک شعر ہے. اشارہ ہے کسی ہجرت کا شاعر, اشارہ ہے کسی ہجرت کا شاعر, پرندے پیڑ پر بیٹھے نہیں ہیں. کیا بات. یوں حصے میں آتی نہ کبھی ہار ہمارے, یوں حصے میں آتی نہ کبھی ہار ہمارے, ہم راہ کھڑے رہتے اگر یار ہمارے. دکھ درد میں ہنسنے کا ہنر سیکھ لیا ہے, دکھ درد میں ہنسنے کا ہنر سیکھ لیا ہے, دن ہجر میں گزرے نہیں بیکار ہمارے. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت شکریہ. اس واسطے ایک کونے میں بیکار پڑے ہیں, اس واسطے ایک کونے میں بیکار پڑے ہیں, خوش رہتے نہیں ہم سے خریدار ہمارے. شکریہ. خستہ ہی سہی پھر بھی میاں
अच्छे हैं तुमसे, खस्ता ही सही फिर भी मियाँ अच्छे हैं तुमसे, हंसते नहीं हम पर दरो दीवार हमारे। बहुत अच्छे मियाँ का जवाब। हमने तो फकत फर्ज निभाने को कहा था, हमने तो फकत फर्ज निभाने को कहा था, नाराज हैं इस बात पे सालार हमारे। मियाँ साहब के शेर में सालार आ गए। ये सोच के हम दार पे हंसने लगे अकमल, ये सोच के हम दार पे हंसने लगे अकमल, तारीख बनाएंगे ये इनकार हमारे। जी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे अकमल, बहुत अच्छे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ पे आके तो जिन्होंने इजहार नहीं किया, लेकिन यहाँ तशरीफ ला के उन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है। उनसे एक नज़्म सुनो। जी ज़रूर, क्यों अगर भी सुनाना चाहें तो। लेकिन अब वहाँ की नज़मों के तर्जुमे आने चाहिए नवीद। जनाब अली, सबसे पहले तो जितनी सुनते तो हम हमेशा से रहे हैं कि बैठ के सामने अपनी तारीफ सुनना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आज मुश्किल से ज़्यादा मुझे और एहसास हो रहा था कि मैं सोच रहा था मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा जाके, कि यहाँ मेरे इतने मोहब्बत करने वाले लोग दोस्त मौजूद हैं, और जितनी भी हमारी जाति हैं, मतलब यहाँ जो लोग मुझे सबसे कदीम जानने वाले मेरे जो हैं, जैसे सलीम सागर साहब हैं, मंजर साहब हैं, शायद प्रीत साहब हैं, ये हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे हुआ करते थे और बहुत वक्त हमने इकट्ठे गुजारा। और यूटी का कोई बंदा हमसे सीनियर, मुझे कल कोई साहब आए हमारे पास, मुझे नहीं, उनसे तारुफ हुआ तो जो पास एक शख्स बैठा था उसने कहा मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि ये और किसी इदारे में नज़र नहीं आता ये बात कि यूटी के लोग आपस में मिलते हैं तो सीनियर का एक दूसरे का बहुत एहतराम करते हैं, बाकी जो नहीं करते इस तरह। मैंने ये शायद हमारे वो माहौल का असर था या जो था, तो जैसे शीफी साहब हैं, हम सबसे इस वक्त सीनियर शीफी साहब हैं, अल्लाह ने सलामत रखे, हम कहते रहे कि कोई सीनियर है, हम सीनियर नहीं हैं। और दूसरी ये कि शायरी के मैदान में मैं ज़ाहिर लाहौर में 1990 में लाहौर आया था, और उसके बाद से मुल्क से बाहर भी गया, लाहौर से बाहर भी गया, टेक्सला भी कुछ अर्सा रहा। टेक्सला में बतौर ख़ास कहता हूँ कि टेक्सला में मेरा जो क़याम था वो बहुत यादगार था अदबी हवालों से। और जैसे आज यहाँ बैठे ना, मुझे वहाँ बैठे टेक्सला याद आ रहा था कि टेक्सला में जब मैं जॉब मैंने वहाँ छोड़ी किसी चीज़ पे प्रोटेस्ट करते हुए, वो मैं आर्मी के साथ कॉन्टेक्ट पे जॉब कर रहा था, वहाँ इतनी तकरीबात हुई कि एक दिन मैंने हफीजुल्लाह बादल साहब से कहा कि यार बस करो, मैं थक गया, मुझे जान दो। वो कहते नहीं साहब ऐ तो तुसी कहते ना बस करो, ऐसे तो कभी किसी ने उसे तकरीब करके भेजे ही उससे पहले बंदे चुप कर जो कहते। तो वो इतनी ज़्यादा जगह जगह सारे, बड़ा मुझे याद आ रहा था बैठे कि ये उसके बाद ये आज मुझे यहाँ से लाहौर, अब ज़ाहिर कि मैं मुश्किल तौर पे बहावलपुर से था यहाँ, तो यहीं अब मेरा मुस्तकिल क़याम तो यहीं है, मैं अकेला जा रहा हूँ, बच्चे यहीं होंगे, ज़ाहिर 6 माह बाद साल बाद मेरा चक्कर लगता रहे। लेकिन मैं बहुत ममनून हूँ आप सब दोस्तों का कि आप यहाँ आए, आपने अपनी राय दी मेरे बारे में, और बहुत सी माजी के दरीचे भी खुलते गए, जिस तरह शायद फरीद ने और सलीम सागर ने कुछ बातें माजी की शुरू कर दी, वो मेरे मिजाज का हिस्सा थी, वो डाइवर्सिटी कहीं कहीं अब भी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मेरे साथ यानी इमाम हुसैन साजिद साहब और नजीब जमाल साहब के साथ बैठ के तस्वीर खींचना ही
اجوانا ہی ایک اعزاز کی بات ہے. یہ اب ہمارے وہ لوگ ہیں اور ان کا اتنا کام ہے جی جمال صاحب کا, ساجد صاحب کا, یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں. اور یہ بھی ایک میں ہم لوگوں سے کہتے ہیں, مطلب مجھے اسلام آباد سے ایک صاحب آئے, مجھے انہوں نے کہا یار ایک منت ہے. میں نے کہا کیا یار, خورشید صاحب نے ہاتھ ہی ملوا دو جا کے میرا, خورشید رضوی صاحب. تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے انہوں فون کیا, میں کہ سر آپ اب گھر پہ ہیں؟ کہتے ہیں گھر پہ ہیں. میں کہ میں آ رہا ہوں. ان کا آ جائیں. اچھا وہاں جا کے بیٹھے تو 1.5 گھنٹہ گزر گیا. 1.5 گھنٹے بعد میں نے کہا سر کافی ٹائم ہو گیا, ہم چلتے ہیں. وہ کہتا ہے یار اس طرح لوگ ہمیں اسلام آباد میں میسر نہیں ہے, اتنے شفیق لوگ. درست بات. اور یہ اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں پہ یہاں کہ یہ جو ہستیاں ہیں, خورشید صاحب ہیں, ساجد صاحب ہیں, نجیب جوال صاحب ہیں, یہ ان کا ہونا ہی ہمارے لیے ایک کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ہمارے لیے اعزاز ہے. تو اب میں دوسری طرف آتا ہوں, کچھ شعر سناتا ہوں. جناب پہلے تو استاد کا وہ شعر سنایا نا جو جس پر آپ نے مسافت نام رکھا. جی میں یہ تو جس دن مسافت نام رکھا گیا تو قمر امتیاز بھی نہیں تھے, تو میں نے تو بہت سارے نام رکھے تھے. تو میں خالد علیم صاحب اور قمر امتیاز صاحب ان کے گھر میں بیٹھے تھے, تو کئی نام خالد صاحب نہیں, یہ بھی نہیں ٹھیک, میں جڑا کمر کرنا بھی نہیں ٹھیک. ہم کہتے ہیں یار لوکی غالب دے دیوان چ لبتے ہیں سارے استاد کی کتاب چ لبنے ہیں. تو انہوں نے اٹھ کے شیلف سے کتاب نکالی, یوں کھولی, کہتے ہیں نام طے ہو گیا. میں کیا کہتے ہیں کس مسافت کے بعد پہنچا ہے تیرے رخسار پر میرا آنسر. کس مسافت کے بعد پہنچا ہے تیرے رخسار پر میرا آنسر. تو جب انہوں نے شعر سنایا تو امتیاز میں زور سے کہا ختم, بس یہی ختم ہو گیا. میں کہا یار پہلے دیکھ لیں مسافت کسی اور نے نہ رکھا ہو. کہتا وہ اس کی مسافت ہوگی, یہ تمہاری اپنی مسافت ہے. کیا یہ شعر جو سبحان اللہ سبحان. تو یہاں سے ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ نے جو شعر سنایا. میرا ان سے بڑا تعلق رہا ہے ان کے استاد سے. بہت زیادہ. میرے لیے کسی اور سنا دو, میں نے سنا کہ میرے لیے کسی اور سنا دو. کس مسافت کے بعد پہنچا ہے, سبحان اللہ, کس مسافت کے بعد پہنچا ہے تیرے تیرے رخسار پر میرا آنسر. کیا شعر ہے یار. تو یہ ایک سلسلہ تھا کہ وہی امتیاز صاحب نے کہا کہ یار تیری پوری مسافت ہے. سبحان اللہ. اور پھر ہم نے طے کر لیا, پھر جس نے بھی پتہ چلا فلاں کی مسافت ہم نے تو اسی کی ہے. سبھی اپنی مسافت ہے. تو میں نعت کی ایک شعر, 2 شعروں سے شروع کرتا ہوں. آپ سب سنے ہوئے پہلے دونوں کہ جو داغ دل پہ لگے تھے وہ دھو کے آیا. جو داغ دل پہ لگے تھے وہ دھو کے آیا ہوں, میں خوش نصیب مدینے میں رو کے آیا ہوں. جو داغ دل پہ لگے تھے دھو کے آیا ہوں, دل پہ لگے تھے وہ دھو کے آیا ہوں, میں خوش نصیب مدینے میں رو کے آیا ہوں. میرے مقام میرے مرتبے پہ غور کریں, میرے مقام میرے مرتبے پہ غور کریں, میں مکے اور مدینے سے ہو کے آیا ہوں. میرے مقام میرے مرتبے پہ غور کریں, میں مکے اور مدینے سے ہو کے آیا ہوں. ہم نے وقت جھیلا ہے, ہم نے دن گزارے, ہم نے وقت جھیلا ہے, ہم نے دن گزارے ہیں, تم سے کون پوچھے گا, جاؤ جا کے سو جاؤ. ہم نے وقت جھیلا ہے, ہم نے دن گزارے ہیں, تم سے کون پوچھے گا, جاؤ جا کے سو جاؤ. آئینہ توڑ کر خیال آیا, آئینہ توڑ کر خیال آیا,
اس سے بہتر بھی ایک صورت تھی. کیا کہنے اس سے بہتر بھی بار بار آزمانے والا کون؟ بار بار آزمانے والا کون؟ تو ادھر آنے جانے والا کون؟ بار بار آزمانے والا کون؟ تو ادھر آنے جانے والا کون؟ آسمانوں کے اس طرف کیا ہے؟ آسمانوں کے اس طرف کیا ہے؟ تو فسانے سنانے والا کون ہے؟ آسمانوں کے اس طرف کیا ہے؟ فسانے سنانے والا کون؟ میں تجھے خود بلانے والا ہوں. میں تجھے خود بلانے والا ہوں. تو مجھے بھول جانے والا کون؟ میں تجھے خود بلانے والا ہوں. مجھے بھول جانے والا کون؟ دیکھیں ایک غزل میں پوری سنا دیتا ہوں. جناب 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 ہجوم یاس تھا، بیداریاں تھیں اور میں تھا. ہجوم یاس تھا، بیداریاں تھیں اور میں تھا. کوئی گزشتہ کی چنگاریاں تھیں اور میں تھا. ہجوم یاس تھا، بیداریاں تھیں اور میں تھا. کوئی گزشتہ کی چنگاریاں تھیں اور میں تھا. سفر تھا اور سفر بھی عجیب دشت کا تھا. سفر تھا اور سفر بھی عجیب دشت کا تھا. قدم قدم نئی دشواریاں تھیں. سفر تھا اور سفر بھی عجیب دشت کا تھا. قدم نئی دشواریاں تھیں اور میں تھا. یہ اور بات کسی سے بھی کچھ نہ کہہ پایا. یہ اور بات کسی سے بھی کچھ نہ کہہ پایا. عجیب رنگ کی سرشاریاں تھیں. یہ اور بات کسی سے بھی کچھ نہ کہہ پایا. عجیب رنگ کی سرشاریاں تھیں اور میں تھا. مجھے بھی ٹھیک سے اب یاد تو نہیں ویسے. مجھے بھی ٹھیک سے اب یاد تو نہیں ویسے. بس ایک جدائی کی تیاریاں تھیں. بہت اچھے. مجھے بھی ٹھیک سے اب یاد تو نہیں ویسے. بس ایک جدائی کی تیاریاں تھیں اور میں تھا. چلا تو خود سے ذرا ہٹ کے ہی چلا. چلا تو خود سے ذرا ہٹ کے ہی چلا میں بھی. کہ شہر بھر کی نگہداریاں تھیں. نوید خیر سے خاموش ہو تو نوید خیر سے خاموش ہو تو کچھ تو. ہزار رنج تھے، بیماریاں تھیں اور میں تھا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور بیماریوں سے محفوظ. ابھی میں نے وہ شیر نہیں کہا، میں نے ان پہ گئے ہو. واقعی ایک نوید صاحب کے جانے سے نا ایک دکھ اور ایک سکھ اس لیے ان کے لیے ایک زندگی کا ایک نیا باب کھل رہا ہے. ایک نئی جگہ ہے اور ہم اپنے دوست کو اپنے اس پیشے میں ترقی کرتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ان کا اس حوالے سے بھی نام ہو. ابھی بھی جہاں جہاں انہوں نے کام کیا ہے اور جو پروجیکٹ بنائے وہ ہم ان کے کچھ کے تو میں نہیں شاید بھی ہیں. ابھی جس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے میں 4 دفعہ اس کے جب وزٹ کیا تو میں حیران رہ گیا کہ اتنی خوبصورتی سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا. وہ ہمارے پاس اتنی سخت نہیں تھی کہ اس میں کچھ انویسٹ کر سکتے. اگر پیسے ہوتے تو میں ضرور اس میں انویسٹ کرتا. وہ اتنا شاندار اتنا ان کے لیے اس حساب سے بھی تعلیمیں ہونی چاہیے. آپ جبوتی میں بھی ایک بہت اچھی پوسٹ پہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس میں بھی ترقی
हमारी मोहब्बतें में वापस ही दोस्त तो टांगे खींचने के लिए होते हैं हम तो कह के फिर शेर ही सुनाते रहे। नजीब जबाल साहब बहुत सीनियर अदीब हैं और असली सदर जो है ना वो असली होता है। चले मैं गुलाम हुसैन साहिब साहब की के हुक्म पर, क्योंकि वो सदर महफिल है, वो उनका हुक्म नहीं टाला जा सकता, तो उसको मैं दावत कर रहा हूँ। सदारती खुतबे अरे यहाँ खुतबे का वक्त भी नहीं। मैं नवीद के उसकी ज़ात की या उसकी शायरी के हवाले से कोई बात नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि जिस कैफियत से मैं गुजर रहा हूँ, बल्कि मैं एक से ज़्यादा मरतबा उस कैफियत से गुजर चुका हूँ, उसमें शायद कोई ऐसी बात कही भी नहीं जा सकती। आज से 15 साल पहले मैंने अपने बेटे को अमेरिका भिजवाया था। 10 साल पहले एक बेटा जन्म गया और आज एक जी होती जा रहा है। तो जाहिर है कि एक बाप के जो ख्यालात हो सकते हैं वही मेरे भी हैं, और उस हवाले से जो मेरे जज्बात हो सकते हैं वही जज्बात हैं। इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। इनकी शायरी के बारे में पहले ही चुका हूँ, सब दोस्तों को मालूम है। इनकी जो मुझसे निस्बत है वो सब पर यहाँ है, और यहाँ मेरा होना भी ज़ाहिर है उसका ही, उसकी एक वजह है, उसका एक सबब है। यहाँ जब मैं आया तो मैं बहुत सारी बातें सोच के आया था कि मैंने ये बातें करनी, लेकिन जब सलीम सागर साहब ने खिड़की का हवाला दिया तो मुझे भी एक खिड़की याद आई। मैंने सोचा कि आज उस खिड़की का ही जिक्र करना चाहिए। तालिब करवीनों की एक कहानी है। इसमें कुछ लोग हैं जो शीशा घर हैं, और वो ऐसे आईने बनाते हैं जो वक्त के एक दौरानियों को महफूज कर। क्या बात। ये जो दौरानिया है ये कुछ दिनों पर भी मुहित हो सकता है, कुछ महीनों पर भी मुहित हो सकता है, और कुछ लोग हैं जो वहाँ उस इलाके में जाते हैं और उन शीशों को खरीदते हैं, आईनों को खरीदते हैं और अपनी खिड़कियों में नस्ब करते हैं। इसलिए नस्ब करते हैं कि वो मनाजर जो हैं वो एक तवील दौरानी पर मुश्तमिल होते हैं और मुसलसल तब्दील होते रहते हैं। बस कीजिए 10 बरस का एक दौरानिया है, तो जो आदमी उस खिड़की के बाहर खड़ा है 10 बरस तक उसको खिड़की के मंजर बदलते हुए नजर आए। इस तरह की एक खिड़की है जिसके बाहर मेरे जैसा एक आदमी जाकर बैठता है, तो देखता है कि एक बच्चा है जो एक साइकिल चला रहा है, और वो उस साइकिल से वो गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है। वो इतना बेकरार होता है कि वो जल्दी से जाकर उस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है, तो अंदर जाकर पता चलता है कि उस घर में अब कोई नहीं है। यानी वो मंजर जो है वो कई बरस पुराना होगा, लेकिन वो मंजर जो है वहाँ उस खिड़की में वो आज भी महफूज है। और वो खरीदने वाले को ये एहसास नहीं होता, उसे जब दरवाज़ा खोलता है तब पता चलता है कि मैंने इस दरवाजे को मुझे नहीं खोलना चाहिए, तो मैं भी आज वो खिड़की नहीं खोलना चाहता। सर क्या बात है आप, क्या कहने सर आपके, इस खिड़की की निस्बत जो है क्या बात है, वो नवीद से। मामला ये है कि हर लिखने वाला जो है उसको एक खिड़की खुद ही रखनी चाहिए, खा वो कैंटीन की तरफ खुलती हो और खा वो मेरी तरह। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैंने अपनी खिड़की के पेज निकाल के उसको सिर्फ दबा कर रखा हुआ था, सिर्फ इसलिए कि रात को मैं बाहर जाकर फिल्म देख सकता और वापस आते हुए किसी को पता न चले कि मैं गया भी। ये खिड़कियाँ जो है ना
یہ اصل میں زندگی کا حسن ہوتا ہے. اسلم انصاری صاحب کا شعر ہے سر، ہم بھی کچھ کھڑکیوں سے خواب چرا سکتے تھے، ہم بھی اس شہر میں کچھ چیدہ مکان جانتے ہیں. وہ شعر انہوں نے اس لیے کہا کہ میرے کلیگ ہم ایک کالج میں 15 سال اکٹھے پڑھاتے تھے. اچھا خیر وہ تو میرا ایک اضافی کہہ دیجیے انعام ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ کھڑکی جو ہے جیسے اس کا ذکر آپ نے کیا، جو جس کا میں کر رہا ہوں، یہ ہر ادیب کو کھولنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایسی کھڑکی نہیں کھولتا تو پھر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں آتی کہ وہ 36 گھنٹے غزل پر لگا سکے. نوید کے اندر بہت اس حوالے سے بہت طاقت ہے. آپ اس کے کام کو دیکھیں، مطلب پروفیشنل کام کو دیکھیں، اس کی شاعری کو دیکھیں، اس کی آپ نظمیں دیکھیں، ان میں ایک خاص طرح کا ابہام ہے، لیکن ان کی زندگی میں وہ ابہام نہیں ہے. تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وہ کھڑکی کبھی بند نہیں ہونے دی، اور وہ کھڑکی ہے طالب علم ہونے کی. آج ہم لوگ جو ہیں، ہمیں بہت اچھے شاعر مل جائیں گے، اچھے لوگ ہوں گے، برے شاعر ہوں گے، برے لوگوں کے اچھے شاعر ہوں گے، سب کچھ ممکن ہے، لیکن ہمیں اچھا قاری بہت مشکل سے ملتا ہے. اگر آپ مجھے لاہور کی 2.5 کروڑ کی آبادی میں 25 قاری تلاش کر کے دے دیں، کیا بات تو میں آپ کو مان جاؤں گا شاید تو یہاں ہو سکتا ہے 500. نوید ان میں سے، ان قاریوں میں سے ایک قاری ہے جس نے سب کو پڑھا ہے، جس نے اپنے اندر کی وہ کھڑکی بند نہیں ہونا. سلیم ساگر کے یہاں آنے سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے، ورنہ ممکن ہے کہ میں بہت جذباتی باتیں کر رہا ہوں. اچھا یہ اگر یہاں سے جا رہا ہے تو اس سے کوئی میرا خیال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ظاہر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، رابطے کی 1000 صورتیں ہیں، 1000 شکلیں ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جہاں کہ لوگوں کو اس کے جانے سے بہت فائدہ ہو. میں نے اس کے پروجیکٹ دیکھے ہیں جو اس نے بنائے ہیں، میں بھی ان میں انویسٹ نہیں کر سکا اور وہ دکھ اپنی جگہ پر. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دنیا کو خوبصورت بنانے والے اگر کہیں جاتے ہیں اور اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. تو یہ دنیا کو خوبصورت بنانے جا رہا ہے. یہ اپنی یونیورسٹی کا صرف نمائندہ بن کر نہیں جا رہا، ایک سفیر بن کے جا رہا ہے اپنی یونیورسٹی کا. جو کام اس کو آتا ہے، اگر وہ کام جو ہے وہ اگر اس کے پھیلاؤ جتنا زیادہ ہوگا اتنے اس کے ادارے کی جو ہے وہ ظاہر شہرت میں اضافہ ہوگا. یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم میں جس ادارے سے متعلق ہوں، آپ جس ادارے سے متعلق ہیں، اگر ہم اس کی نیک نامی کے سبب بن سکتے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. پھر جیسے کہ کہا گیا ان کی میزبانی کے بارے میں، ان کی رواداری کے بارے میں، تو یہ اصل میں اس تہذیب کا نمائندہ ہے جو تہذیب ہماری رخصت ہو رہی ہے. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم جہاں جاتے ہیں اپنی بھینس کا دودھ پیتے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے کسی کو پلایا ہوتا ہے تو وہ ہمیں پلاتا ہے. تو نوید کو کہیں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی کیونکہ اس نے ہر ملک میں اپنی بھینس رکھی. تو میں بہت ہی مطلب میں بتا نہیں سکتا کہ کس طرح کے جذبات سے گزر رہا ہوں، لیکن میں اس کے جانے سے کم از کم دکھی نہیں. دکھی نالائق لوگوں کے جانے سے آدمی ہوتا ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتے جا کے بھائی یہ تو پتہ نہیں کہ وہاں جا کے کیا کرنے والا، اور پھر اپنے ساتھ اکمل عجیب کو بھی لے جا رہا ہے. میرے گھر میں سب سے بڑی مشکل جو میری بیوی کرتی ہے کہ تجھے حساب نہیں رکھتے. رکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ حساب دان کو ساتھ لیتے کیا بات. اچھا، اور یہ یوں سمجھیے کہ
यकमल को नहीं लेके जा रहा, हमारी बापी को लेके जा रहा इस तरह का हिसाब। मैं क्योंकि जानता हूँ सब मामला को, इनकी बेगम उनसे कोई हिसाब नहीं लेता, क्योंकि अगर ये हिसाब लेती तो नजीब के साथ इसके जो ताल्लुक था और जिस तरह से इसे निभाया, खालिद अलीम के साथ जिस तरह से निभाया ताल्लुक, मेरे साथ जैसे निभा रहा है और तमाम दोस्तों के साथ जैसे निभा रहा है। अभी किसी ने कहा ना कि ये वजह दोस्ती है दोस्तों के दरमियान, इसमें कोई शुबा नहीं है। ये कितनी अजीब बात है कि मेरे जो पुराने दोस्त थे उनमें से कोई भी अब मेरा दोस्त नहीं, और नवीद के जितने दोस्त हैं वो सब अब मेरे दोस्त हैं। जब आप अपने दोस्त किसी को दान कर सकते हैं, क्या मेरा ख्याल है इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती जो किसी को दी जा सके। क्या इसलिए इसका जाना जो है वो में एक अलमिया नहीं, अपनी शादमानी का एक सबक में ये खैर से जाए, खैर से काम करे। और मुझे तो इसलिए भी कोई फिक्र नहीं है कि मैं साल में एक मरतबा कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ, सर जब मैं यहाँ पे आया हमारी बात होती रहती है। आज की महफिल का गुफ्तगू का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, दिलचस्पी के मौके नसीब होते गए और महफिल जो है वो इसको चार चांद लगते गए। तो अब मैं आखिरी तरफ बढ़ूँगा, 5वें चांद की तरफ। ये आखिरी चांद लेकिन जो सीनियर होते हैं, बहुत सीनियर होते हैं, वो लाख अपनी तारीफ़ें करते फिरे, लाख लोग उनकी तारीफ़ें करते फिरे जी इन्होंने बड़ा अदब में काम किया, बड़ी इनकी खिदमत है, लेकिन नौजवान कभी उनको मानते हैं, क्योंकि वो मानते इसलिए नहीं है कि उन्होंने खुद उनमें वो चीज़ नहीं देखी। लेकिन अगर आपने किसी शख्सियत में तवाज़ो, अदब और शख्सियत की जो पुख्तगी है और जो अदबी काम है वो देखा हुआ है, और वो अपने जूनियर से भी ऐसे पेश आते हैं कि जैसे वो अपने सीनियर से पेश आ रहे हो, इतनी तवाज़ो, इतनी मोहब्बत और इतनी ज़्यादा जो क्या उसको कहते हैं बेपाया एक रहनुमाई हर वक्त और हर महफिल का हिस्सा बनना, किसी भी मामूली से शख्स की भी दावत पे तशरीफ़ ले जाते हैं और हमेशा छोटों को भी जो है वो इतने प्यार से वो पेश आते हैं। तो उनकी शख्सियत के बारे में फिर किसी को इंसान किसी गुमान में नहीं जा सकता, बल्कि इसी यकीन का हिस्सा बनता है कि उनका माजी भी शानदार था, उनका हाल भी शानदार है, और जितने वो जवान नज़र आते हैं इंशाल्लाह अगले कई दहाइयों तक वो इसी तरह से जवान नज़र आते रहेंगे। और उसकी सबसे जो बड़ी वजह वो उनकी पॉजिटिविटी है, उनकी अपनी जो उनका मुस्बत शख्सियत है वो है। और मैं सबसे आखिर में खिताब दूँगा जनाब डॉक्टर नजीब जवान साहब। ख्याल है कि मुझे सबसे पहले तो डॉक्टर फखर अब्बास का ही ममनून होना चाहिए, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे आखिर में बुलाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने वाक़तन इस तकरीब को ज़िंदा रखा है और बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी शगुफ्तगी के साथ इस तकरीब को यहाँ तक पहुँचाया है। सदारती तकरीब तो हो चुकी खिताब, चूँकि आज के जो हकीकी और असली सदर हैं वो गुलाम हुसैन साजिद भी हैं, और पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे अपने बाद बुलाने के लिए इसरार किया, हालांकि वो उम्र में भी मुझसे एक दिन बड़े हैं। तो खैर बात यह है कि जो नवीद सादिक की शख्सियत है और उनका जो एक बर्ताव है हम सब के साथ, अपने दोस्तों के साथ,
اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ سراسر محبت ہی کا ایک پھیلاؤ ہے. اور مجھے یہ ساری گفتگو جب میں سن رہا تھا ان کے بارے میں تو مجھے اس دوران میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا ایک شعر مجھے بہت یاد آ رہا تھا. مثنوی کا جو ہیرو ہے اس کا نام ہے بے نظیر. تو اس کی تعریف کرتے ہیں وہ شہزادے کی, اور تعریف کرنے کے بعد پھر ایک شعر ہے اس میں سحر البیان میں کہ غرض 100 کمالوں کا یہ ایک کمال, مروت کی خوب آدمیت کی چال. آدمیت کی چال. تو یہ اصل بات یہی ہے کہ ہمارے اندر سے آدمی اور آدمیت دونوں رخصت ہو چکے ہیں, اور نوید صادق سنبھالتا ہے ان لوگوں کو, مہمانداری کرتا ہے ان لوگوں کی, میزبانی کرتا ہے ان لوگوں کی جنہیں واقعتاً سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے تھا, مگر شاید کہیں نہ کہیں وہ ٹھکرائے گئے یا دھتکارے گئے یا کہیں نظر انداز کیے گئے. اور ایک ایسے وقت میں جب انہیں محبت کرنے والوں کی ضرورت تھی, جب انہیں دیکھ بھال کرنے والوں کی ضرورت تھی, وہ شاید دیکھ بھال کرنے والے کہیں ادھر ادھر ہو گئے. تو ایسے میں نوید صادق سامنے آتا ہے, اور نجیب احمد ہو یا خالد علیم ہو, وہ ان کی تیمارداری بھی کرتا ہے اور ان کو اس طرح سے ان کی میزبانی کرتا ہے کہ ان کے لیے زندگی کے آخری لمحات آسان ہو جاتے ہیں. یہ ایک اس کی ذات اور شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہے کہ واقعتاً وہ تہذیب جو ہم سے جدا ہو رہی ہے, رخصت ہو رہی ہے, وہ اس تہذیب کا نمائندہ بن کر ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ کوئی کم خوبی نہیں ہے. دوسری بات, ابھی آپ نے ان کے استاد کا ایک شعر سنا ہے, سید علیہ احمد, بہت عمدہ شاعر, غزل کے نظمیں بھی کہیں لیکن غزل ان کی بہت کمال غزل کہتے تھے. ان کے یہ شاگرد ہوئے بہاول پور. ان کے شاگردوں میں ایک دو نام مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں, نیاز لکھویرا, منور جمیل اور منظور شاہ. یس, تو یہ لوگ ہیں جو ان کے شاگرد. ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ مصرے کو تراشتے تھے. اب میں آپ کو یہ شعر دوبارہ سناتا ہوں کہ کس مسافت کے بعد پہنچا ہے تیرے رخسار پر میرا آنسو. تو یہ مصرے تراشنے کا عمل ہے جو غزل کو آج تک 700 سال کے طویل عرصے کے بعد بھی غزل کو زندہ رکھے ہوئے. ایک اور شعر میں آپ کو سناتا ہوں سید علیہ احمد کا, جن کے یہ شاگرد ہیں اور انہوں نے ہی ان کو یہ مصرے کی تراش خراش سکھائی, اور وہ اپنے شاگردوں کو باقاعدہ سختی کے ساتھ یہ چیزیں سکھایا کرتے تھے. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو, کیا سوچتے ہو, کیا سوچتے ہو, شب کی شہرت پہ چھری رکھو سویرا ہوگا. شب کی شہرت پہ چھری رکھو. اتنا طاقتور شعر, اتنا طاقتور خیال, یہ کوئی معمولی شاعر نہیں ہو سکتا. اور اس کے جو شاگرد ہوں گے, اس کے جو تلامذہ ہوں گے, وہ بھی مسلک
نوید نے آپ کو شاید یہ نہیں بتایا ہوگا کہ ابتدا میں یہ ایک غزل کے کوئی 35 شعر لکھ کر کے یہ سید عالیہ احمد کے پاس گئے تھے، کوئی 35 شعر لکھ کر ایک ہی غزل، اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ معلوم ہے یہ کس کی غزل ہے، کس کی زمین ہے؟ فراق گورکھپوری کی، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، اور اس ترک کے تعلق کا بھروسہ کرو۔ اور پھر کہا کہ کچھ یاد ہے کہ اسی زمین میں اسلم انصاری کی غزل ہے، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، اور تم یہ 35 شعر اٹھا کے میرے سامنے لے آئے، پہلے جا کے ان کو دیکھو، پہلے جا کے ان کو پڑھو۔ تو پہلا سبق ہے یہ سبق، اور اس کے بعد کا ریاض، جو وحشت کلکتوی کا ایک شعر ہے نا کہ فروغ طبع خدا داد ہے مگر وحشت، ریاض کم نہ کیا ہم نے کسب فن کے لیے۔ تو کسب فن کے لیے ریاض کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کتنے ہی اندر سے بڑے شاعر ہوں، کتنا ہی آپ کے اندر امیجینیشن کا ایک طوفان ہو، لیکن اس وقت تک چیزیں اپنے قالب میں نہیں آتی جب تک آپ نے ان کو محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ ان کو تراشا نہ ہو، عشق کے ساتھ۔ جی، تو یہ اسی طرح میں اسلم انصاری کا بھی ایک شعر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ جمال شعر کو ایک عمر کا ریاض ہے شرط، یہ ہر نوائے خروشاں کی دسترس میں نہیں۔ ابھی ہم نے جو غزل سنی ہے دلوی صادق سے، وہ یقیناً بڑی تراشی ہوئی غزل ہے، اور دوسرے بھی اس کے بڑی تراش خراش رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب یہ نظم لکھنے پر آئے تو نظم کی بھی ایک بیاض اٹھا کے اپنے استاد کے پاس گئے تھے، اور وہ بیاض جو تھی، وہ کاپی جو تھی، استاد نے اٹھا کے گلی کے اندر پھینک دی تھی کہ تمہیں معلوم ہے نظم کیسے لکھی جاتی ہے، غزل کے شاعر کو نظم کیسے لکھنی چاہیے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اب اس کے مجموعے پر اگر خورشید رضوی یہ کہتا ہے کہ وہ نظم اور غزل اور نظم کے درمیان کے برزخ سے واقف ہے، تو یہ یقیناً اس کا وہ ریاض ہے یا اس کی وہ محنت ہے جو استاد نے اس کو سکھائی تھی۔ اور پھر وہ استاد نے یہ بھی کہا کہ ابھی تم نظم مت لکھو، کیونکہ نظم تم سے خود اپنے آپ کو لکھوائے گی، تب نظم لکھنا کیا ہے۔ تو یہ وہ ریاض تھا جو اس کو ملا، اور پھر اس نے نظمیں لکھی، غزلیں لکھی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی نظمیں محمل ہیں۔ میں نے ابھی پچھلے ہی دنوں اس کی ایک نظم حلقہ ارباب ذوق میں اس نے پیش کی، تو میں نے وہاں سنی، خاص سے میں وہاں تھا۔ تو اکثر لوگ نظم کے بارے میں، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا جی کے خیال پر مبنی نظم ہے، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شاید میر تقی میر کے خیال کو نبھاتی ہوئی ایک نظم ہے، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نون میم راشد کا سا انداز ہے اس نظم کے اندر۔ کوئی یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ نظم کے اندر نظم کی جو اپنی ایک تہداری ہوتی ہے، اس تہداری میں بہت سارے رنگ جھل مل کر رہے ہوتے ہیں، جھلک رہے ہوتے ہیں، قوس قزح کے رنگوں کی طرح۔ تو ان کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کی نظمیں بھی محمل نظمیں نہیں ہیں، بہت عمدہ بلند کاری کی نظمیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً جیسے سب دوستوں نے، میں اس کی شاعری پر
ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं ये समझता हूँ कि ये वाक़अतन एक नज़्म भी है इसकी, ये दास्तानों का आदमी है और दास्तानों में ये अपने माजी को कुरेदता है। कहीं ना कहीं इसको याद आता है कि अगर गांव में कोई किसी को कोई रंज पहुंचता था तो 7-7 गांव तक उस रंज का हवाला जो है वो दिया जाता था। खुशी होती थी तो 7-7 गांव में दूध बढ़ता था। तो ये इस तरह का आदमी है जो दास्तानों के से मिजाज का हामिल है, दास्तानों के से तख़य्युल और तहय्युल को अपनी नज़मों में बयान करता है। इसकी शख्सियत बहुत सादा और बहुत खुली हुई शख्सियत है, खुली हुई किताब की तरह। अभी जो ज़ूद रंज वाली बात हुई थी वो यकीनन इसीलिए है कि आदमी अपने गुस्से पर अगर काबू नहीं पा सकता या गुस्से का या नाराज़गी का फौरी तौर पर इजहार करता है तो समझ लीजिए कि वो सादा और खरा आदमी है। वरना लोग छुपा कर रखते हैं अपने कीने की तरह, बातों को अपने अंदर कहीं दफन करके रखते हैं और हाइबरनेशन में रहते हैं और फिर जब मौका मिलता है तो सांप की तरह से फन फैलाकर सामने आ जाते हैं। ये उनमें से नहीं है। ये मोहब्बत करने वाला है, दोस्तों की तौकीर करने वाला है, दोस्तों की इज्जत करने वाला है। इसीलिए खुर्शीद रिजवी भी इसका मद्दा है, नजीब अहमद भी इसका मद्दा है, अनवर शऊर भी इसका मद्दा है और गुलाम हुसैन साजिद भी इसका मद्दा है। और हम तहे दिल से दुआ गो हैं कि नवीन भाई का ये सफ़र है आमीन, ये खैरियत से गुजरे और वो सेहत के एतबार से भी और सफ़र के एतबार से भी, अपने काम के एतबार से भी, और अकमल भाई भी, दोनों जो अफराद हैं वो खैरियत से वापस आए और ये मेरी मुलाकात जारी चाहे पर आपका इंतजार फोटो वाली वापसी पर फिर तकरीब रखें। हाँ जी।